بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ ملتان، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنوں کے ساتھ گزرے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10 اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسمان نورین۔ جی ناظرین کیسا جا رہا ہے آپ کا دن؟ یقیناً آپ کا دن جو ہے وہ بڑا اچھا جا رہا ہوگا، بہت سارے لوگ اپنے کام کے حوالے سے مصروف ہوں گے، جیسے ہم لوگ یہاں پر آپ کے ساتھ مصروف ہیں، آپ کے ساتھ شو کر رہے ہیں، یہاں پر ہم بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ 10 سے لے کر 12 بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ تو ناظرین گرمیوں ہے، یقیناً گرمیوں میں جو ہے وہ موڈ سوئنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں، آپ کو غصہ بہت زیادہ آنے لگ جاتا ہے، تو کوشش کیا کریں موڈ سوئنگز پہ تھوڑا سا کنٹرول کیا کریں، کیونکہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ غصہ آپ جو ہے وہ فوراً آپ کے سامنے آتا ہے، تو آپ اپنا جو غصہ ہے وہ فوراً اس کے اوپر نکال دیتے ہیں، خصوصی جو ہے آپ کے گھر والے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ سہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کی جو ایک ول پاور ہے نا، اس کو بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن وہ ناممکن نہیں ہوتی، اور آپ نے اگر اللہ پر آپ کا بھروسہ ہے اور اس پر آپ کا ایک جو رشتہ ہے وہ بڑا مضبوط ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کتنی آسانیاں جو ہے وہ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ اور اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ موجود ہیں، پہلے ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ ہیں جی سب سے پہلے گلناز کاشف صاحبہ، جو کہ سوشل اینڈ پولیٹیکل ورکر ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ تھینک یو سو مچ۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہماری دوسری گیسٹ ہیں وہ ہیں جی خضرا عارف، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کا کرم، آپ ماشاء اللہ، ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ Thank you اور so اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو بتا دوں، یہ بڑا میں نے خوبصورت سا ڈریس پہنا ہوا ہے، یہ ہے جی ریت رنگ البائس کا۔ آپ کو پتا ہے کہ جیسے سمر ہے تو اس کے حوالے سے بڑی اچھی ان کی کلیکشن آئی ہوئی ہے، آپ ان کی بوتیک پر جا سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، آج نیکی کی بات۔ تہجد کے حوالے سے ایک ہمارے ہاں مسکنسیپشن آپ کہہ لیجئے وہ پائی جاتی ہے۔ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا لازم ہے، ضروری ہے۔ تو یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک فضیلت کا عمل ہے، یعنی اگر انسان سو کر اٹھتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اس میں بھی ایک حکمت ہے، اس لیے کہ جاگتا ہوا انسان تو تہجد پڑھ لیتا ہے، لیکن اپنی نیند چھوڑ کر اٹھنا، اپنے بستر کو چھوڑ کر اٹھنا اور پھر اللہ کی عبادت کرنا، یہ در حقیقت ایک انسان کے لیے آزمائش اور ایک امتحان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں زیادہ فضیلت ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ آپ آرام فرماتے تھے اور پھر اس کے بعد آپ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل، جو سنت ہے، وہ باعث فضیلت ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ تو جتنا عمل ہمارا رسول اللہ کے قریب ہوگا اس کا اتنا ہی مقام اور مرتبہ بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے تہجد کے لیے سونا فرض، لازم، ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ سوتے نہیں تو آپ کی تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔ بس یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اگر سونا ہے تو پھر جب آپ اٹھیں گے، اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھیں گے، اپنے آرام کو چھوڑ کر اٹھیں گے، تو گویا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جانے کو آپ نے پسند کیا، آپ نے ترجیح دی، تو اس بنیاد پر اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ جی آج نیکی کی بات بڑی اچھی آپ نے بات بتائی۔ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ تہجد کے حوالے سے بھی کافی لوگوں کا جو ہے وہ کانسیپٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، ادا کریں، اللہ کے قریب ہونا ہے، تو تہجد ایک بہترین وقت ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی گلناز صاحبہ موجود ہیں، ان سے سب سے پہلے جانتے ہیں میم آج کل کیا آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز ہے؟ سیاست پہ بات کر سکتے ہیں؟ بس ویسے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ کتنا زیادہ ہائی ہے، ہاں بالکل، تو اسی میں وہی زیادہ سرگرمیاں چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ تو کنٹینیو رہتی ہیں ہماری، جیسے میں سول سوسائٹی فورم کی جو چیف کوآرڈینیٹر ہوں، تو اس میں ہم نے پچھلے جو رمضان کا پورا مہینہ گیا ہے عید پہ، اس میں ہم نے بہت زیادہ کام کیا، اور ساتھ ساتھ ہمارا ظاہر ہے وہ پارٹی کا جو ورک تھا، تو وہ جیسے کہتے ہیں نا آج کل ہم پنجوں پہ ہی کھڑے ہوئے ہیں، وہ سونا بھی چھٹا ہوا ہے، اور لوگوں کے جو ہے وہ گانے گنگناتے ہوئے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے پارٹی ترانے جو ہوتے ہیں وہ گانوں میں گونج رہے ہوتے ہیں، اکثر چائے بناتے ہوئے بھی نا وہی چل رہا ہوتا ہے۔ اب گانا میں یہاں سنا نہیں سکتی ہوں، آپ کو بھی سننی پڑ جائے گی ورنہ۔ اچھا سیاست میں کیسے آنے کا شوق ہوا آپ کو؟ سیاست میں دیکھیں نا، وہ جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ جو جانور ہوتا ہے وہ نان پولیٹیکل ہوتا ہے،
تو آپ اس میں کیا ہے کہ جب بہتری کی اور اس کی بات دیکھیں تو اوبیس بات ہے کہ جو ہماری حکمران جماعت جو ہوگی اس کے اوپر پورا جو ہے وہ ملک چلتا ہے، ساری پالیسیز ہماری ہو گئی، اکنامیکل ہو گئی، اس کے علاوہ ہمارا جو سلیبس تک جو ہوتا ہے اس کا تعین بھی آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کرتی ہے، تو پورا لائف سٹائل جو ہوتا ہے انسان کا وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، انسان کا فیوچر جو ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب ایک چیز آپ کے اوپر اتنا زیادہ افیکٹ کر رہی ہے تو اوبیس بات ہے کہ آپ جو ہے وہ خود بخود اس کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، کریں گے اور پھر خود بخود اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح سے اچھا، خضرہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خضرہ، کیا حال چال ہیں؟ کیا چل رہا ہے آج کل؟ گرمی گرمی کی شدت میں نا وہ دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، میں نے کل ایک ویورز کے ساتھ بات شیئر کرنی تھی کہ میں بھول گئی تھوڑا۔ کل ہمارے یہاں پہ گھنٹہ گھر والے چوک پہ جو ہے وہ کافی مصنوعی بارش کی گئی اور لوگوں نے بڑا انجوائے کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کر رہے تھے کہ جو جس طرح گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، بیماریاں بھی اس کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، تو وہ کافی انہوں نے مصنوعی بارش ایک کر کے انہوں نے تھوڑا عوام کو بھی خوش کیا اور دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرے اور ملتان میں بارش ہو جائے اور موسم جو ہے وہ تھوڑا سا جتنا گرم موسم ہے اور جس طرح سے اس گرمی کے موسم میں جو ہے ایک ایفیکٹ آ رہا ہے سب لوگوں پر، کیونکہ ڈی ہائیڈریشن بہت بڑھ رہی ہے، جسمانی جو ہے وہ قوت مدافعت ہے جس کی ہمیں کمی ہو رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہمارے اندر مطلب انٹرنلی ہم بہت ویک ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ جس طرح ابھی آپ نے سیگمنٹ مطلب سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ نے بتایا کہ اپنے موڈ سوئنگز کو کنٹرول، تو اس کنڈیشن میں موڈ سوئنگز کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ وہی پتہ غصہ آپ کو اتنا زیادہ آ رہا ہوتا ہے؟ بالکل ایسی ہے، کیسے کنٹرول کرنا ناممکن کہ جتنا ہو سکے واٹر انٹیک کیا جائے، پانی کا استعمال، ORS ہے، یا آپ کوئی بھی اس طرح سے مطلب جیسے ہم لسی پیتے ہیں یا ہم کوئی بھی اس طرح کا انٹیک کر رہے ہیں جس سے ہماری باڈی میں تمام ہارمونز اور ہمارے جو الیکٹروڈز وغیرہ وہ بیلنس رہیں اور اس سے پھر ہمارے یہ موڈ سوئنگز کم ہونا شروع ہو سکے۔ اچھا جی، آج ہم خضرہ سے بات کریں گے ناظرین، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں ایڈکشن پہ، کہ کسی بھی چیز کی آپ کو عادت پڑ سکتی ہے۔ جس طرح اگر ہم بات کریں آج کل ویسے موبائل ہم دیکھ لیں، یہ تو ہماری سب سے مین آتی ہے کہ جو ہے نا کہ موبائل یوز کرنا، ہر ٹائم موبائل، اور بچوں کی اسپیشلی ہم بچوں میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بچوں کی اب پڑھائی کی طرف سے توجہ ہٹ کے اور موبائل کی طرف زیادہ ہو گئی ہے۔ تو کسی بھی چیز کی عادت پڑ جانا کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیا کہیں گی اس بارے میں؟ سب سے پہلے اگر ہم ایڈکشن کو بیان کریں تو یہ کوئی عادت نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ لیکن ایک چیز جب ہم اپنے ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ چیز ہماری ضرورت سے زیادہ وہ چیز ہمارے جو ہے پرابلم بننا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے ہمارے ہر وہ اینگل، ہر وہ حصہ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے، یا ہماری زندگی میں چاہے وہ ہماری پرسنل لائف ہے، ہماری فیملی ہے، سوشل ہے، یا ہم ایون ہم پڑھتے ہیں یا ہم کوئی کام کر رہے ہیں، وہ بھی چیز اس سے متاثر ہو رہی ہے، تو وہ ایک بیماری کی صورت میں ہم پہ اٹیک کرے گی۔ جو کہ یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو عادت ہے تو اس کو چھڑوا سکتے ہیں، یا آپ اس کو باندھ کے رکھ لیں، بندے کو آپ نے اسے موبائل چھین لیا، اسے چیزیں چھین لیں، تو یہ چیز کبھی بھی چھین لینے سے نہیں حل ہوتی ہیں، کہ علاج سے ٹھیک ہونے والی چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر اگر آپ ایڈکشن کو لیتے ہیں تو ایڈکشن دو طرح کی ہے، ایک وہ جو کیمیکل ایڈکشن ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سگریٹ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، ڈفرینٹ جو نشے کرتے ہیں، وہ کیمیکل ایڈکشن میں آتی ہے۔ جو نان کیمیکل ایڈکشن ہے اس میں ہمارے موبائل فونز ہیں جو آج کل سب سے زیادہ ہے، گیمز ہیں بچوں کے لیے، اور انٹرنیٹ ایڈکشن ہے، یا آپ یہ کر لیں کہ کوئی بھی ایون ایڈکشن میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ جب ایکسیسولی یعنی کہ غصہ کرنے لگ جائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دے، وائلنٹ ہو جائے، وہ بھی ایک ایڈکشن کی ہی ٹرم میں آتا ہے، نان کیمیکل ایڈکشن میں آتا ہے، کہ وہ اس نے اپنی چیزوں کو ٹیز کرنا عادت بنا لیا۔ ٹیز کرنا اس میں بیماری ایک جو ہے اس کے اندر ہے کہ اگلے شخص کو ٹیز کر کے اس کو ایک ہیپینس پلیئر فیل ہو رہا ہے، تو وہ چیز بھی ایک ٹرم آف ایڈکشن میں آتی ہے۔ صحیح، یہ چیزیں آپ اس کو عادت پہ کہہ سکتے ہیں، کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ اس نے ایک عادت بنا لی ہے، لیکن جو ایک کیمیکل ایڈکشن ہے وہ ایک بیماری کی ہی صورت میں ہمیشہ سامنے آتی ہے، کیونکہ وہ آپ بایولوجیکلی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے، آپ کو ڈیمیج کرتی ہے، آپ کے جو ہے باڈی کے آرگنز کو، آپ کے
بہت ساری جو ہے آپ کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کی فیملی جو انوائرمنٹ ہے، آپ کے ایون آپ کے جو انوائرمنٹل جو آپ کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے ٹیمپریچرز ہیں. اب ہم بہت ساری جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے پرسنز ہوتے ہیں جو اتنی گرمی میں بھی کھیس کمبل اور وہ اوڑھ کے لیٹے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ انوائرمنٹلی بہت افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے اس چیز کا. جی بات یہ تھی کہ سائیکولوجیکل آپ کے بہت سارے ایشوز ہیں. اب تو خیر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ آنے لگ گئے ہیں لوگوں کو جو ہے. ایک جیسے ہم نے بات کی موڈ سوئنگز کا بھی ہونا، اور بار بار آپ کا جس طرح بھی سگریٹ کی نشے کی بات کریں، یہ چیزیں تو بہت زیادہ عام ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کا کیا علاج ہے؟ کس طرح اس میں جو ہے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا اور بہترین علاج یہ ہے کہ دیکھیں ہماری ٹرم سٹارٹ کہاں سے ہوئی ہے. یعنی کہ یہ ایڈکشن آپ دیکھیں کہ آج کل لوگوں میں یہ چیزیں فیشن ہیں. ہم نے بہت ساری چیزوں کو ویسٹرن کلچر اپنایا تو ہے، لیکن اس کا صرف اور صرف نا وہ کہتے ہیں کہ ویسٹرن کا صرف ڈبلیو اپنایا، آگے پوری حصہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہاں بالکل. تو اس میں ایسٹرن کا بھی پارٹ ہے. اگر آپ دیکھیں تو کہ ہم صرف اتنا کلچر اپناتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں وہ بولڈ کر سکتا ہے. بالکل. اور اس بولڈنس کے چکر میں ہم لوگوں نے اپنی بہت ساری چیزیں تباہ و برباد کی ہوئی ہیں کہ آج کل چیزیں ہمیں ہر چیز پرووائڈ کی گئی ہے. ٹھیک ہے، ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے غلط ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں نا جسمانی اور ذہنی طور پہ سکون دے دے گی. وہ جو ایک سکون پہلے بھی لوگوں کے اندر تھا، لیکن آج کل پتہ نہیں لوگ کیوں سکون کے پیچھے گھومتے ہیں. یہ ایک جسے لمحہ فکریہ کہتے ہیں اس کو، کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم آج کل اتنا زیادہ مطلب ایک سکون کے پیچھے بھاگ رہے، تو ہمارے پاس سکون کیوں نہیں ہے؟ پہلے بھی تو لوگ سروائیو کر رہے تھے کیونکہ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں. لائف سٹائل چینج ہو گیا. لائف سٹائل چینج ہو گیا. ہم نے اپنے آپ کو نا اسکیٹرڈ کر لیا. پہلے ہمارے پاس ایک کام ایک چیز ہوتی تھی، یعنی ٹھیک ہے جی ہمارے پاس ہم نے 2 روٹیاں ہیں تو 4 لوگ کھا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، گزارا ہو رہا ہے. اب وہ ہوتا ہے کہ 6 لوگ ہیں تو 12 سے زیادہ روٹیاں، کم تو روٹیاں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کم ہوگا تو ہمارے تو مطلب امیج ڈاؤن ہو جائے گا. تو یہ جو ایک لائف سٹائل میں ہمارے پاس فیک پرسنالٹیز اور ایک فیک کانسیپٹس آ گئے ہیں نا، انہوں نے ہمارے برین کی بہت ساری اور ہمارے ایون ہمارے لائف سٹائل کو بھی بہت زیادہ خراب کی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو اگنور نہیں کرتے، ایگوئسٹ ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کی طرف آتے ہیں، ہم نشے کرتے ہیں، اور پھر ہم چیزوں کو کہ ہم اپنی فرسٹریشن کسی پر نہیں نکال سکتے تو ہم یوں اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں. ہاں بالکل. اچھا اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ہم آپ سے جانتے ہیں گلنار، جس طرح ابھی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ایک ہم خواتین کے حوالے سے بھی بات کریں گے نا تھوڑا سا کہ ان کے اوپر کتنا اثر پڑ رہا ہے. دیکھیں سب سے زیادہ افیکٹ تو میل تو پڑ ہی رہا ہے، ظاہر سی بات ہے، تو ہوتا ہی ہے نا جی. لیکن ظاہر ہے پھر میل جو ہے وہ خاتون کو کہہ دیتا ہے کہ گھر کی پوری ذمہ داری ہے، جو اس بجٹ کو مینٹین کرنا ہے وہ خاتون کا کام ہے، کیونکہ گھرداری اب اس نے کس طرح سے اس کو مینیج کرنا ہے، پھر وہ سارا برڈن ان پہ آتا ہے. پھر ظاہر ہے چڑچڑاپن، اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی موڈ سوئنگز اور یہ وہ، تو یہ سارا آتا ہے. مہنگائی جو ہے اس کے ایفیکٹس بھی اس میں ہی آ جاتے ہیں. کوکنگ خود کرتی ہیں آپ؟ نہیں کرتی ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کچھ ویسے آپ نے بنایا ہو؟ یا تو ظاہر ہے کر ہی لیتی ہوں. اچھا کبھی کبھی کیا اچھا ویسے بنا لیتی ہیں؟ بریانی. اچھا بریانی بنا لیتی ہیں آپ بھی؟ ویسے خزرہ کر لیتی ہو کوکنگ یا نہیں؟ کبھی کبھی کر لیتے ہیں. اچھا یہ ہوتا ہے ویسے بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو انٹرسٹ ہوتا ہے کوکنگ میں، اور کہ جو بہت ساری خواتین ہیں ان کو بالکل انٹرسٹ نہیں ہوتا آگے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ جب تھوڑا سا پروفیشنل ہو، پھر کام کر رہے ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہم سنگل لوگ ہیں تو ہمیں پتہ ہے ہمارے گھر میں اماں ہے، ہماری بہنیں ہیں کرنے والی، تو ہمیں اتنی وہ نہیں ہوتی کہ ہم بہت زیادہ رسپانسبلٹیز اٹھائیں. تو وہ ہے کہ پتہ ہے ہمیں ہمارے گھر والوں نے کرنا ہے چیزیں. اچھا آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے کہ کس پروجیکٹ پہ آپ کام کر رہی ہیں، کس طرح کا کام کر رہی ہیں؟ ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ پروجیکٹ، جیسے ہم نے آج کل جو ہے ایک چائلڈ رائٹس کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، جس میں ہم جو ہے بچوں کے رائٹس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. پچھلے دنوں دیوار احساس کا جو پروجیکٹ تھا کہ جہاں پہ جو ہے آپ کا جو سامان جو ہے آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کو شو آف کرنے کی بجائے، یا اس میں آپ دیوار جو ایک بنائی گئی ہے جگہ وہاں پہ آپ وہ رکھتے ہیں، اس میں کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، خوراک بھی ہو سکتی ہے، جو بھی ضرورت مند پرسن ہوگا بغیر وہ اپنے آپ کو ڈسکلوز کیے خاموشی سے جو چاہیے ہوگا اس کو اٹھا کے لے جائے گا. یہ بھی پروجیکٹ تھا. اس کے علاوہ جیسے آج کل ٹیمپریچر کی بات ابھی ہو رہی تھی تو پودے لگانا ہے، وہ بھی ہم اس پہ بھی کام کرتے ہیں، جیسے بہار میں شجر کاری. اس کے علاوہ
ये मानसून की शजरकारी हो गई। तो जब पौधे लगाने का सीज़न होता है उसमें हम जो है वो प्लांट्स जो हैं उनको भी लगाते हैं, और उसमें जो है बाज़ लोग जो हैं वो भी हमारी मदद करते हैं कि जैसे जिसमें हमने शुरू किया हुआ है कि जैसे आपका जो कोई वफात पा गए हैं उनके लिए सदका जारिया के तौर पे आप पौधे लगाना चाहते हैं, तो उसमें भी हमारी जो सिविल सोसाइटी फोरम है वो उनको भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो जो है देख कर के कहाँ पे जो है उनको लगाया जा सकता है तो वो लगाते हैं, करते हैं। तो क्योंकि ये जो शजरकारी है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता जा रहा है, तो इसको जो है ख़त्म करने के लिए तो जो है ट्री प्लांटेशन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारा एनवायरनमेंट जो है वो चेंज ही इसी वजह से हुआ है। आप देखें कि दरख्त पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा काटे गए हैं। जहाँ पे रोड छोटे थे, दरख्त पहले देखें आप जो रोड्स होते थे उनकी दोनों तरफ ट्रीज लगे हुए होते थे, लेकिन जब ये जो ट्रैफिक वगैरह जब बढ़ी है, उन रोड्स को एक्सटेंड किया गया तो वो सारे उन्होंने काट डाले हैं। तो जितना आप क्या है कि अगर आप एक दरख्त को काटते हैं तो उसके बदले में 2 दरख्त अगर आप लगाएं तो ये सूरत हाल पैदा ना हो। तो इस वजह से क्या है कि और दूसरा ये जो महंगाई का इशू है इसमें भी क्या है कि किचन गार्डनिंग जो है उस पर भी करना चाहिए, हाँ। कि भाई लोगों को इस तरह से उनको करें कि भाई वो किस तरह से घर के अंदर जो है वो छोटी जगह के ऊपर भी ये जो प्लांट होते हैं, हाँ। उनको ये अच्छा पहले होता था घरों में ना आपकी जो जमीन है जो अपने पुदीना लगा दिया, पुदीना हो गया, धनिया हो गया, हरी मिर्चें हो गई, इस तरह की चीजें जो हैं वो आप अपने बेशक छोटा सा घर है उसमें भी लगा सकते हैं, छोटी साइड पे क्यारी वगैरह बना के करके, तो इसको भी प्रमोट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी लोग स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद क्योंकि वो पहले भी हम देखते थे अमूमन हमारे जो दही इलाकों में भी चले जाएं वहां पर बहुत ज्यादा होता था, धनिया आपका घर का मिल रहा है, पुदीना हो गया, हरी मिर्चें हो गई, टमाटर इवन के जो है लोग घरों में गार्डन, हाँ। अब देखें अनफॉर्चुनेटली आप देखें हमारा जो कंट्री है ये एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद देखिए हमें टमाटर, प्याज, आलू ये चीजें भी बाहर से लेनी पड़ी, तो फिर ये क्या इसमें इस तरह इस हद तक नौबत कैसे आ गई? तो क्योंकि आज अकल देखें आप जो नए जो बीज आए हुए हैं, नई जो खादें आई हुई हैं, उसमें आप एक छोटे से एरिया में 1 एकड़ की पैदावार जो है वो 1 मुरब्बे के मुताबिक देते हैं। अगर आप जो है एग्रीकल्चर को उसको उसमें जो नई चीजें आई हुई हैं उनको आप प्रमोट करें, किसानों को बताएं, आसान उनको कर्जे फराहम किए जाएं, तो हमारा अपना जो मुल्क है इसमें इतना वो कर सकता है कि बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़े। हाँ, बिल्कुल इसमें कि हम लोग अगर इसके ऊपर फोकस करना, काम करना शुरू कर दें तो बहुत सारी चीजें हमारी आसान होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, जिस तरह हम खिजरा बात कर रहे थे चीजों को आदत से ही जान लेते हैं कि फिर उनका इलाज जो है, आप कोई फिजिकल थेरेपीज होती हैं या कोई मेडिसिन से आप उनका इलाज कर सकते हैं? अगर कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसको बहुत ज्यादा एडिक्शन हो और वो उस चीज से बाहर निकल ना रहा हो, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली जो चीज़ इसमें होती है कि आपने असेस करना है पेशेंट को कि उसमें एडिक्शन का लेवल है क्या। ठीक है, हमारे पास जब हमारे यहाँ एक है कि हमारे पास पेशेंट ने तब आना है जब वो बिल्कुल आखिरी वक्तों में होता है, यानी कि या तो अब उसका सर्वाइवल नहीं है या अब उसके जो है ना रिकवरी के चांसेस कम है। तो उसमें अटेंडेंट्स ये यानी कि जो कि घर वाले हैं वो हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि अब हम इनको ना बिल्कुल वो पहले जैसा बंदा बनाकर भेजें। तो ये चीज़ है कि पहले असेस करना, सबसे पहली असेसमेंट होती है फैमिली की, यानी कि सोशल असेसमेंट जो है वो प्रायोरिटी रखती है। उसमें ये होता है कि फैमिलीज को पता होता है लेकिन वो छुपा रहे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ फैमिलीज में होता है कि कोई बात नहीं, शादी कर दो तो ये छोड़ देगा, काम में लगा दो तो छोड़ देगा, बांध के रख लो तो छोड़ देगा। ये चीज है कि आपने जब असेस कर लिया आप तभी मूव करें डॉक्टर के पास, यानी कि रिहेबिलिटेशंस बने हुए हैं, ड्रग रिहेबिलिटेशंस हैं, डिफरेंट थेराप्यूटिकल इंटरवेंशंस के लिए साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। तो आप सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट से असेस करवा लें कि आया आपका पेशेंट किस नौयत का है, क्या उसको थेरेपी के थ्रू वो ठीक हो सकता है या आप उसको रिहेबिलिटेट करके और उसको रिकवरी की तरफ लेकर आए। फिर उसके बाद आप फैसला करें, यानी कि जो मेडिसिन है ना वो सेकंड प्रोसीजर है। ठीक है, सबसे पहले होती है कि आपने उसकी असेस करवाना है, उसके बाद अगर वो सीवियर कंडीशन में है तो उसको मेडिसिन की जरूरत है। अब यहाँ पर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई दफा हमारी एक्चुअल वो प्रॉब्लम नहीं होती जिसके लिए हम जा रहे होते हैं। 2 तरह की डिजीजेस वर्क करती हैं हमारे अंदर, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। हम सेकेंडरी, जैसे अगर मुझे उसके अटैच्ड कोई फ्लू हो रहा है या
مجھے اس کے ساتھ نیند نہیں آ رہی، بے چینی ہے، دل گھبرا رہا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اگر اسی پیشنٹ کی ہسٹری میں پرائمری ڈیزیز جو ہے وہ اس کی کوئی ایڈکشن کی ہے، جس کی وجہ سے اس کو جب وہ نہیں اپنے ڈرگ لیتا تو اس کو نیند نہیں آتی، اس کو بے چینی ہوتی ہے، اس کو غصہ آتا ہے، تو ہم وہ سیکنڈری ڈیزیز کا تو علاج کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اصل چیز وہیں کی وہیں رہتی ہے. صحیح. یہ چیز بھی اسیس کرنا بہت ضروری ہے. اگر یہاں پہ کسی کو بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اس پیشنٹ کو یہ مسئلہ ہے اور یہ اس کو نیند نہیں آ رہی چیزیں، تو آپ سب سے پہلے اس کو اسیس کروائیں، سائیکالوجسٹ کو اسیس کروائیں. آپ کے اگر فزیکل ایشو ہے تو فزیوتھراپسٹ ہیں، باقی جس طرح سے ہر طرح کے کہتے ہیں نا کہ ایک بیک اپ پلانز ہوتے ہیں، تو یہ ہم لوگ ایک بیک اپ کے طور پہ کام کرتے ہیں. اچھا، کسی ایسے سائیکولوجسٹ کا نام لینا فوراً وہ آتی کیا ہم پاگل ہیں؟ کیا ہم پاگل ہیں کہ ہم جائیں فیملیز ہاں کہ اس طرح کا کوئی ایشو ہو تو وہ اپنی ہر کوشش ہوتی ہے کہ یہ ڈسکلوز نہ ہو کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، کیونکہ وہ اس کے اوپر وہ ایک ٹیگ لگ جائے گا اور اس کے بعد ساری زندگی اس کو لوگوں میں ایک ڈر اور ایک خوف تو ہوتا ہے نا کہ لوگوں کی جو اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں اور پھر جو لوگ ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان سے پیرنٹس جو ہوتے ہیں، جو فیملیز ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگ باتیں کریں گے. ہمارے ہاں ہمیشہ اسٹگمیٹائز وہ پرسنس کرتے ہیں جن کے پاس نالج نہیں ہوتا یا نالج کم ہوتا ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی سیانے بندے نے کسی کو اسٹگمیٹائز کیا ہو اور یہ کہا ہو یا بلیم کیا ہو کہ جی آپ نے ایسا کیوں کیا. ہمارے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو یا ہم مطلب جس کو بھی وہ لے کے ہم اس لیے نہیں لے کر آتے کہ لوگ باتیں بناتے ہیں یا لوگ کہتے ہیں کہ پاگل ہے، یہ سمجھتا نہیں ہے چیزیں، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے وہ بندے بتا دیں جو ڈاکٹر ہیں. اگر کسی ڈاکٹر نے یہ بات کہی ہے نا تو آج ہم کلینک بند کر دیتے ہیں. یعنی یہاں تک کیا ہے کہ آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کو کہہ کون رہا ہے. جن کے پاس نالج نہیں ہے، جن کو آپ کی بیماری سے ریلیونٹ الف بھی نہیں پتا، تو ان کو آئیڈیا نہیں ہے، اور ہم انہی کے ہی ہمیشہ چیزوں پہ نا کان دھرتے ہیں کہ ہم نا مطلب کوئی نہ کوئی ایسا عمل کر لیں جس سے جو ہے نا لوگوں کو پتہ نہ چلے اور چیزیں نہ ہوں. لوگوں کو اویئرنیس ہوگی تو ان کو پتہ چلے گا تو انہیں بیماری اور بیماری سے لڑنے کا تک پتہ چلے گا نا. بالکل ایسے ہی یہ چیز ہے کہ ہم چھپا کے ہم آج اس نوبت تک پہنچے ہوئے ہیں کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. اچھا، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی چیز کی عادت نہیں، آپ کو انسانوں کی بھی ایڈکشن ہو جاتی ہے. بالکل ایسے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو آپ کے اثرات ہوتے ہیں وہ پھر بہت زیادہ ہی نیگیٹو ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے، کیونکہ وہ آپ کی مینٹلی اور فزیکلی آپ کو دونوں کو ڈسٹرب کر کے چلے جاتے ہیں. جو ہم کہتے ہیں ڈپریشن ہے، اینزائٹی ہے، تو وہ ساری یہ چیزیں جو ایڈکشن ہے یہ سب ایک ہی میں مجموعہ بن جاتا ہے، ریلیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے ہر چیز. اچھا گلناز، یہ بتائیں کہ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں خواتین کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گی کہ آپ بھی ایز اے فیمیل کن مسائل کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے عورت کو؟ مسائل کا یہی جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو ایک ہماری سوسائٹی کا بڑا حصہ ہے جن کے پاس اویئرنیس نہیں ہے، تو خواتین کو وہی رکاوٹ بنتے ہیں. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ مطلب سائیکولوجیکل اگر کوئی پرابلم ہے اس میں بھی وہ اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں. تو اسی طرح سے جہاں پہ خواتین آگے بڑھ رہی ہوں تو وہاں پہ بھی ان کو جو ہے کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا تو آ جاتا ہے اس میں خواتین کی کنوینس کا مسئلہ آ جاتا ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ہمارے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کا ماحول اچھا نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی آج کل دیگر اگر مسائل دیکھا جائے نا، جیسے یونیورسٹیز وغیرہ کے ماحول کے بارے میں بھی باتیں جو کی جاتی ہیں، تو یہ خواتین کے آگے بڑھنے کی جو ہے اس میں مشکلات تو بہت زیادہ ہیں. اور کیونکہ ہر موڑ پہ خواتین کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا، اپنے کان بند کر کے جو آپ کا ایک ٹارگٹ ہے کہ آپ نے وہ حاصل کرنا ہے اس کی طرف آپ چل پڑیں. مت سوچیں ادھر سے کوئی کیا بول رہا ہے، ادھر سے کوئی کیا بول رہا ہے، تو ہی وہ آگے بڑھ سکتی ہے. خود سے اسٹرانگ ہونا چاہیے. مزید بھی ان کے ساتھ چٹ چیٹ جاری رہے گی. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ساتھ ہی ناظرین آپ کو بتا دیں آج جو ہے ورلڈ ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. جیسے جیسے جدت آتی جا رہی ہے لوگ جو ہے اس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. جس طرح بہت سارے لوگ جو ہے وہ ٹیلی ویژنز دیکھتے تھے، بہت لوگ ریڈیو سنتے تھے. آج کل ہم دیکھتے ہیں ایک موبائل ایک ایسی
چیز آئی جس کی وجہ سے تمام جیسے پوری دنیا میں نا ایک ہلچل مچ گئی. آج دیکھتے ہیں ہم لوگ سوشل، اگر ہم ٹیلی ویژن اب بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، زیادہ ہم دیکھیں موبائل ہمارے پاس ہے تو ایک آسان آپ کے پاس سورس ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز دیکھنی ہے، آپ نے فوراً کوئی چیز سرچ کرنی ہے. اگر آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے، آپ کہیں پہ بھی اویلیبل نہیں ہے، تو اس طرح کی چیز جو ہے وہ آپ کو فوراً آپ موبائل سے ہر چیز اپنا جو ہے وہ سرچ بھی کر سکتے ہیں، ڈھونڈ بھی سکتے ہیں. خبروں سے بھی آپ جو ہے وہ ساتھ آپ کے رہتے ہیں کہ آپ کے کیا اس ٹائم چل رہا ہے، ملک کے کیا حالات ہیں، کہاں پر کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو سوشل میڈیا کے آتے ہی جو ہے نا وہ ایک بڑی بھرمار ہوئی ہے. آپ کیا کہنا چاہو گی اس کے بارے میں خضرہ؟ سوشل میڈیا نے ویسے نا بہت ساری چیزیں بدل کے رکھتی ہیں. ہاں، پورا کا پورا جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک دنیا بدل دی ہے اس نے، کہ ہم لوگ کیا سوچتے تھے، کیا تھے، اور آج ہم کیا ہیں، کہ ہم صرف ایک کلک پہ ہم پوری دنیا دیکھ سکتے ہیں. اچھا، پہلے ہوتا تھا خط بھیجے جاتے تھے، آپ جو ہے وہ خطوں کے ذریعے جو ہوتا تھا خط و کتابت چلتی تھی، لیکن آج کل یہ ہے کہ موبائل ایک آسان چیز ہے. آپ نے اگر کسی کو میسج کرنا ہے تو آپ فوراً اس پہ. اچھا، پھر ایک کال کا ہوتا تھا، آپ کا ایک ٹیلی فون گھر پہ ہوتا تھا، PTCL آپ کا لگا ہوا ہے تو آپ نے اس پہ آپ کے فون پہ جو ہے وہ روابط ہوتے تھے. لیکن آج کل ایک آسان ہے کہ آپ ویڈیو کال بھی آ گئی، بالکل کیونکہ جدت آ گئی. پہلے ہوتا تھا آپ مہینوں سالوں جو ہے وہ گزر جاتے تھے، آپ اپنے پیاروں کو نہیں دیکھ سکتے تھے، مل نہیں سکتے تھے. تو وہ ایک یہ بہترین میرے خیال میں، اگر اس کے نقصانات بھی ہیں تو فائدے بھی بہت سارے ہیں. بالکل فائدے زیادہ ہیں کہ ظاہر سی بات ہے. کرنے پہ ہاں، انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا وہ اس کو کس طرح سے یوز کرتا ہے. بالکل. تو ورنہ فائدے تو زیادہ ہیں اس کے. بالکل. اچھا، پھر اور ایک دم گوگل آیا تو گوگل تو آپ ایسا سمجھ لیں کہ وہ آپ کی ہر چیز گوگل نے آسان کر دی ہے. آپ کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. آپ فوراً جسٹ آپ ایک ورڈ ٹائپ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ساری ڈیٹیل، اس کی سب چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. ایون کہ ابھی بھی آپ کسی بیماری کے بارے میں بھی آپ ٹائپ کریں گے کہ یہ کیا بیماری ہے تو اس کی ساری ڈیٹیلز، ایون کہ اس سے ریلیٹڈ آپ کو میڈیسنز بھی جو ہے وہ بھی آپ کو اویلیبل ہو. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ایک آج اس دن کو منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو پرانی تھیں ان کو بھی انسان یاد رکھے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتی تھیں. جیسے جیسے زمانہ اب جدید ہوتا جا رہا ہے، چیزیں بھی آپ کی جو ہے وہ جدید ہو رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں آگے بھی میرے خیال میں چینج ہو جائیں گی. ابھی تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، آنے والا وقت بھی جو ہے وہ دیکھیے گا اس سے بھی زیادہ فاسٹ ہو جائے گا. کارڈ کا کتنا ہوتا تھا، چوز کیے جاتے تھے کہ اچھے سے اچھا کارڈ خریدنا ہے، فلاں کو دینا ہے. آج کل وہ سب کچھ ختم ہو گیا. بس وہ میموریز بہت اچھی میموریز، مطلب ایک وہ کہتے ہیں افیکٹو میموریز ہوتی تھیں کہ وہ آج بھی ہمارے مطلب ہم اپنی کورز کھولیں یا چیزیں ہم ان پرانی چیزوں کو نکالیں تو وہ جو ایک مومنٹ یاد آتا ہے، چیزیں میرا نہیں خیال کہ وہ یہ چیزیں پوری کر سکتی ہیں ان کی چیزوں. اچھا، میں پچھلے دنوں ایسے میں نے اپنی اماں کا بکسا کھولا اور اس میں ظاہر میری اماں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو وہ ایک ایسے میں نے کہا دیکھوں تو صحیح آج اس میں اماں کے بکسے میں کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی. تو وہ اماں کے وہ ابا جی جو ہیں آرمی سے تھے تو ان کے خط جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے، پرانے خط. اور میں وہ خط پہ پڑھ رہی تھی کہ آپ کے اس میں جو جذبات، اس میں جو آپ کا پیار اور آپ کی جو فیلنگز اس میں بیان ہوئی ہوئی تھی نا، تو وہ مجھے ایک دم سے خیال ہے کہ دیکھو آج وہ چیزیں نہیں ہیں. بالکل ایسی ہے. آپ اپنے پیاروں کو آپ اس طریقے سے نہیں ٹریٹ کرتے. نہیں، وہ ٹیکسٹ بھی آپ جو کرتے ہیں نا اس میں بھی وہ شارٹ وہ یوز کرتے ہیں. جبکہ پہلے جو ورڈز ہوتے تھے، الفاظ کا چناؤ وہ بہترین سے بہترین کیا جاتا تھا کہ وہ اچھے طریقے سے اس کو لکھنا ہے، پوری جو فیلنگز ہیں وہ ایکسپلین ہو سکیں. لیکن اب وہ جو پہلے ٹیکسٹ آیا پھر اس میں بھی شارٹ ورڈز یوز کرنے شروع کر دیا. اب تو بالکل ہی وہ ایسے ہوتا ہے وہ سر سے اتارنے والی. تو شادیوں کا بھی سیزن ہو تو بڑی مزے کی بات ہے. اب تو وہ کارڈ والا سسٹم پہلے ہوتا ہے نا، گھروں میں جا کے آپ نے کارڈ دینا ہے، پہنچ جانا ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جسٹ واٹس ایپ کیا اور آپ کو پہنچ گیا جی، مہندی کا بھی ہو گیا، انویٹیشن آ گیا، آپ نے آ جانا ہے شادی پہ ٹائم پہ پہنچ جانا ہے آپ نے. لیکن ان چیزوں نے ہماری جو ایک لائف کا ایک وہ کہتے ہیں نا مزہ ہے وہ ختم کر دیا. وہ ایک چیز ہوتی تھی کہ ہمیں انتظار ہونا، کیوریوسٹی ہے ہمارے اندر، وہ چیز بہت ڈسٹرب ہوئی. اچھا، خالو میرے سعودی عرب میں ہوتے تھے تو میری خالہ یہاں سے وہ کیسٹ چھوٹی چھوٹی نا ملا کے اس میں پوری باتیں، وہ کچھ مہینے کی باتیں اکٹھی کر کے اور وہ پھر ٹیپ اور ریکارڈ کر کے بھیجتی تھی. اور یقین کریں پھر واپسی وہ اسی طرح آتی تھی کیسٹ اور وہ پھر سنتی رہتی تھی. کافی ساری کیسٹ آتی تھی جن میں وہ ہر باتیں ہو رہی ہوتی تھی کام سے ریلیٹڈ، آپ کے بچوں کے حوالے سے. جب تک وہ 5-6 مہینے ملاقات نہیں ہوتی تھی وہی جو چیزیں ہوتی تھی ریکال ہو رہی ہوتی تھی چیزیں. تو یہ
چیزیں ظاہر سی بات ہے جدت آ رہی ہے, ورڈ دنیا لائف سٹائل آپ کا چینج ہو رہا ہے, تو ساتھ ساتھ آپ کی یہ چیزیں بچوں سے یہ باتیں کریں وہ سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں کتنے پرانے. اچھا ہاں بالکل, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں. اچھا ویسے آپ نے بھی کبھی خط و کتابت کی؟ جو اسکول میں لکھواتے تھے نا اردو میں اور انگلش میں, وہ آپ نے لکھے, ورنہ آپ نے کوئی خط نہیں لکھا. صحیح ہے. چلے اچھا, یہ تو ظاہر سی بات ہے لائف میں بھی, اچھا یہ بھی مزیدار چیزیں ہوتی ہیں, کبھی آپ سامنے بیٹھے اور اپنی چیزوں کو, یادوں کو تازہ کریں تو آپ کو خود بھی ہنسی آ جاتی ہے سب ٹائم. اچھا آپ ٹیچر بھی ہیں گلناز, میں ابھی بات ہو رہی تھی ہماری بریک میں ماشاءاللہ لا کی. جی جی, تو آپ لا پڑھا رہی ہیں, تو جس طرح ابھی جس خواتین کا اس شعبے میں آنا جو ہے وہ بہت کم تھا, مطلب بہت زیادہ گنی چنی خواتین اس میں آتی تھیں, آج کل کیا ویسے اس کی ہے کمپیریٹیولی پہلے کی نسبت تو مطلب رجحان زیادہ ہوا ہے خواتین کا, لیکن ابھی بھی جس حد تک مطلب خواتین کی, جیسے ہم دیکھیں نا پاپولیشن پاکستان میں 52% ہو گئی ہے, مطلب میل جو ہیں وہ کم ہے, 48% ہے, خواتین کی 52%. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ نہیں ہے بات, مطلب جس طرح سے ہونا چاہیے, کیونکہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ خواتین کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. فیملیز خود بھی بعض دفعہ جو ہیں وہ اوائڈ کرتی ہیں, ڈرتی ہیں کہ کوئی اس طرح کا جو ہے بات نہ ہو جائے, جس کی وجہ سے ظاہر ہے آج بھی ہمارے ہاں دیکھا جائے تو شادی سب سے بڑا ایک مسئلہ جو ہوتا ہے خاتون کا, شادی کرنی ہے تو اسی چکر میں نا وہ ان کا اپنی جو مطلب بیٹیاں ہوتی ہیں ان کا مستقبل بھی خراب کر دیتے ہیں بعض دفعہ, کہ ایٹ لیسٹ ان کو ایجوکیشن آپ دیں کہ کل کو کوئی بھی بات اس طرح کی ہو جاتی ہے تو وہ خود اپنا جو ہے وہ سہارا جو ہے وہ بن سکتے ہیں. بالکل. خیر ابھی تو وہ پورا چینج, ایک مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو چینج کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اچھا اب لیکن یہ ہے کہ خواتین شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں مردوں کے, کیونکہ ہم پہلے ہوتا تھا خواتین ذرا پیچھے ہوتی تھیں, سائڈ پہ ہوتی تھیں. ابھی یہ ہے کہ وہ بالکل آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا لیں وہاں آپ کو مرد حضرات مل رہے ہیں, تو وہاں آپ کو خواتین مل رہی ہیں, بلکہ زیادہ اچھا کام کر رہی ہیں, زیادہ اچھا کام کر رہی ہیں. آپ ایجوکیشن میں بھی دیکھیں نا زیادہ پوزیشن ہولڈر خواتین ہی ہیں, اسی طرح سے پائلٹ تک پاکستان میں جو ہیں وہ بن چکی ہیں. پہلے نہیں تھا, اب دیکھیں پائلٹ بھی بن گئی ہیں خواتین. پہلے آرمی میں بھی خواتین ہی ہوتی تھی, اب فورس میں بھی خواتین نے آنا جو ہے وہ بلکہ خواتین نے زیادہ جلدی ترقی کی تھی. یہ درمیان میں تھوڑا عرصہ اسی طرح سے ہوا ہے, مطلب ہم آگے جانے کی بجائے ہم واپسی کی طرف. آپ دیکھیں نا اسلامک ورلڈ میں پاکستان وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے ایک فیمیل جو تھی اس کو وزیر اعظم جو ہے وہ بنایا. اتنی جا رہی تھی ہماری خواتین آگے. آپ دیکھیں ہمارا جو قائد اعظم ہے ان کی بہن شانہ بشانہ کام کرتی تھی. اس کے علاوہ بیگم رانا لیاقت علی ہو گئی. مطلب اس زمانے میں بھی جو خواتین تھی ہماری مسلمان خواتین تھی, اور پھر سب کانٹیننٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی جو ہماری مسلم خواتین تھی وہ اتنا آگے جا رہی تھی. درمیان میں ایک اس طرح کا آیا کہ پھر واپسی کی طرف ہم نے آگے جانے کی بجائے پیچھے کی طرف جو ہے وہ سفر کیا ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں بھی آپ کی اس طرح کی ہو جاتی ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے چل رہا ہوتا ہے, اپس اینڈ ڈاؤن تو پھر چلتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارا یہ درمیان میں جو ایک آیا ہے نا, جس میں جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود ہم جو ہے آلو ٹماٹر پیاز باہر سے منگواتے ہیں, تو اسی طرح سے کیا ہے کہ وہ خواتین بھی آگے جانے کی بجائے وہ ایک دم سے پیچھے کا جو تھا وہ آیا ہے. لیکن ہوپ فلی چینج ہوں گی, اب چیزیں بہتری کی طرف ہونے کی دعا کر سکتے ہیں. ابھی جو ملک کے حالات ہیں تھوڑا اس پہ بھی ہم لوگ ایک پوری قوم ہل چکی ہے, تو اس پہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی چیزیں ہوں ہمارے ملک کے لیے ہماری آنے والی جنریشن کے لیے اچھی ہوں. اچھا اس کے ساتھ خزہ آپ سے جانیں گے, بہت ساری جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو چیزیں انزائٹی, ڈپریشن, ایڈکشن, ان کو ہم کس طریقے سے اپنے اندر کس طرح بہتری لا سکتے ہیں. یہ تو ایک ول پاور کی جیسے میں نے بات کی تھی نا کہ ہمارے اندر ول پاور جو ہے وہ بڑی ابھی اسٹرانگ ہونی چاہیے, لیکن ہماری ول پاور کہیں نہ کہیں لوز ہو جاتی ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس میں نا سب سے پہلی چیز ہے اویئرنیس. آپ کو آنی چاہیے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر چینجنگز ہو کیا رہی ہیں. ہم اپنی فزیکل ہیلتھ کو اگنور نہیں کرتے, ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں, اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے ہماری ان تمام پرابلمس کی جو ہے نا, یعنی کہ یہ تمام پرابلم ہم پہ طاری ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نے اس مینٹل کنڈیشن کو اگنور نہیں کرنا. جب آپ کو چینج آ رہا ہے آپ اس چینج کو ایکسیپٹ کریں کہ وہ چینج, اور اس کو جاننے کی کوشش کریں. ہم نے
जैसे अभी हम टेक्नोलॉजी और चीज़ों की बात कर रहे थे ना, कि हम इनमें इतना घुल मिल गए कि हम अपने आप को पहचानना, जानना, खुद को टाइम देना बिल्कुल छोड़ दिया है। भूल गए, बिल्कुल हम भूल गए हैं कि हाँ। हमारी अपनी भी कोई जिंदगी है, हमारा अपना भी कोई लाइफस्टाइल है, कोई मेयार है, हमारी अपनी भी कोई सोच है, समझ है। हम हर चीज को कहते हैं कि अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है तो मेरा ऐसा क्यों नहीं है, मतलब अगर इनका ऐसा है तो मेरा उसमें ऐसी दिखावा चीज भी है बहुत ज्यादा है कि ना? वो चीज हमारे अंदर बहुत ज्यादा आ गई है। तो हमने अपने आप को कहीं गुम कर लिया है। उसकी वजह से हम इतनी चीजों से दूर हो गए हैं कि ना हमने अपने अंदर की चेंजिंग्स को महसूस करना है, ना हमने अपने अंदर होने वाली जो, क्योंकि हर मर्द और औरत में तकरीबन 15 से 20 दिन बाद एक चेंज मोड आता ही आता है, और ये सबके अंदर आता है। ये नहीं हम कह सकते कि एक सिर्फ एबनॉर्मल पर्सन है या एक ऐसा पर्सन है जो मेंटली स्टेबल नहीं है उसी के अंदर ही आएगा, या सिर्फ उसके अंदर जो एक नॉर्मल है, हर इंसान के अंदर वो चेंज आता है। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि खुदा ने एक निजाम जो हमारा बना रखा है ना, जो हमारे जिस्म में, वो कहीं ना कहीं घुल मिल तो रहा है ना। अगर स्टक रहेगा तो हमारा जिस्म है वो खराबियां पैदा करेगा। तो इसलिए उस निजाम को समझने की जरूरत है, उसकी हमें अवेयरनेस होने की जरूरत है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके जिस्म में ये चेंज आ रहा है, और आप उसको फौरी तौर पे जो है वो परसू करें, उसको आप डिस्कस करें, उसको आप जो है ना इग्नोर करने की बजाय उस पर काम करें। इस पे मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं ब्लैक रोज़ हमारे साथ होता है। जो ब्लैक रोज़ की मैं खासियत आपको बता दूं कि जो लोग बड़ा घबरा रहे होते हैं ग्रे हेयर से, स्पेशली आजकल जो है हम देख रहे हैं यंग जनरेशन में भी देखते हैं, एक तो होता है ना कि एज के साथ साथ आजकल वैसे यंग जनरेशन में भी बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, तो लोग बड़े परेशान, ख़वातीन भी हो गए, चाहे मर्द हजरात हैं, वो बड़े परेशान रहते हैं कि हम अपने ग्रे हेयर्स को कैसे कवर करें। तो ग्रे हेयर, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ग्रे हेयर को अपने कवर करना है तो ब्लैक रोज़ से आप कर सकते हैं। ये एक तो अमोनिया फ्री है, बिल्कुल इसका जो कलर है वो स्किन पर नहीं आता, आपकी स्किन जो है वो महफूज रहती है और आपके ग्रे हेयर जो हैं वो जल्दी से रिकवर हो जाते हैं। आप उसको कर सकते हैं। और ब्लैक रोज़ हेयर कलर जो है, इसमें आपको 5 शेड मिल सकते हैं, जिसमें इसमें लाइट ब्राउन है, उसके साथ मीडियम ब्राउन है, ब्लैक है, इस तरह के बहुत सारे कलर्स हैं जो कि आप अपनी पसंद के मुताबिक जो है वो खरीद सकते हैं और अपने बालों को खूबसूरत और नरम चमकदार बना सकते हैं। ये है जी ब्लैक रोज़, और इसकी ब्लैक रोज़ पे आप ऑनलाइन भी इस पे शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, पहले चलते हैं हेल्थ टिप की तरफ। आज हम बात करेंगे जनाब खुबानी पे। खुबानी आपको पता है कि गर्मियों का एक बेहतरीन तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से, एक खूबसूरत फल है, मज़ेदार फल है। और अगर हम इसकी खासियत है कि जिसका मिजाज है वो ज़रा सर्द होता है। और ये कौन से इलाकों में पाया जाता है? अगर हम बात करें हुंजा की तरफ, अगर हम जाएं तो वहाँ पर हुंजा की तरफ आपको बहुत ज़्यादा तादाद में खुबानी के फल जो है वो आपको वहाँ पर मिलेगा। बहुत लोग इसको शौक से खाते हैं। यहाँ पर भी जब आता है, मुल्तान में भी स्पेशली, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो है वो खुबानी लोग बहुत शौक से खाते हैं। और ये इसको आपको कुदरती फल है। और इसकी अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी इसमें वाफिर मिकदार में पाया जाता है। और इसके साथ साथ इसमें फाइबर जो है वो भरपूर मौजूद होता है, जो आपके स्टमक के लिए बेहतरीन है। और इससे आपका जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो आपकी स्ट्रांग होती है। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अब हम लोग, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, तो वहाँ हम फल नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते, जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अगर हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे, हम अपने आप को जो है वो स्ट्रांग नहीं कर सकेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें ये जो है खुबानी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देती है, हार्ट अटैक से बचाती है, स्टमक के लिए बहुत अच्छी है। जिस तरह जलन हो जाती है, गर्मी हो जाती है स्टमक में, मैदे में, तो उसके लिए ये बहुत मुफीद है। आंखों की बिनाई के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, खून बनाने में बहुत मददगार है। अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोग तो ये खुबानी खा रहते हैं, ड्राई खुबानी जो है वो भी आपके लिए बड़ी मुफीद है कि उसको ड्राई किया जाता है, खुश्क करके आप सर्दियों में इसको मेवा के तौर पे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, और इसके साथ जो है वो पेट के जो कीड़े होते हैं, स्पेशली हम बच्चों में जो है वो बहुत ज़्यादा पेट के कीड़े मौजूद हैं, बड़ों में भी होते हैं, कि उसके लिए बहुत मुफीद है। आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है अगर आप खुबानी का इस्तेमाल करेंगे। आंतों के लिए, जिस तरह आंतों में ज़ख्म हो जाते हैं, तो इवन के डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि आप
खुबानी खाएं, ये आंतों की जो सोजिश हो जाती है, जो आंतों में मसाइल आ जाते हैं, जख्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके लिए ये बहुत मुफीद है। स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन से रिलेटेड भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, क्योंकि हर फल जो है ना वो भरपूर होता है ग़िज़ाइयत से और उसके बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। तो इस तरह खुबानी भी उनमें से एक ही है, जिस तरह ये आपकी स्किन के लिए बड़ी अच्छी है, दाग धब्बे दूर करती है, बालों के लिए बहुत अच्छी है। घर की हमारी ख़वातीन होती हैं, वो कहती हैं हम कैसे ग्लो लाएं अपनी स्किन के ऊपर, और वो कुदरती जो है ना वो चीज़ें नहीं खा रही होती, जिस तरह फ्रूट्स हो गए आपके, या हम लोग घरों में जिस तरह चीज़ें होती हैं, दूध दही, इनका इस्तेमाल नहीं करते, तो ये तब भी आपकी स्किन जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। खाली नहीं कि हम ये चीज़ें बाहर की जिस तरह क्रीम्स वगैरह लगाना स्टार्ट कर दें तो वो आपको जो है खूबसूरत करेंगी, आपको उसमें जो है या आपकी स्किन के लिए भी बड़ा अच्छा है। अच्छा, और बहुत सारे लोग जो है इसको डिश के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है, जिस तरह आपने कस्टर्ड बना लिया, तो कस्टर्ड में भी बहुत सारे लोग फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है वो इससे बन सकती हैं। ड्राई, जैसे मैंने बताया, ड्राई फ्रूट्स में भी जो है आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी जिस्म के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे है। तो ये हो गई आज हमने खुबानी पे बात। मैडम वैसे आपको खुबानी पसंद है? खुबानी आप खाती हैं? और खिजरा? मुझे भी पसंद है। अच्छा, अगर मैं जो एक जदीद तहकीक आई है, वो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं जो इसकी गिरी होती है, जो इसका बादाम होता है, वो नहीं खाना चाहिए, और कुछ अभी उस पर अभी रिसर्च जारी भी है कि अगर आप उसको 1 या 2 अगर उसकी गिरी इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो फ़ायदेमंद है। अगर आप उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी है, उससे आपकी मौत भी वाक़या हो सकती है। जहाँ हम इतनी सारी चीज़ों के फ़वाइद की बात कर रहे थे, वहाँ नुकसानात भी होते हैं, लेकिन क्योंकि फ्रूट है, अल्लाह ताला की तरफ से एक ये कुदरती फल है, तो इसके फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन आपकी जो चीज़ें, हर चीज़ की ज़्यादती वो आपके लिए नुकसानदेह है। अच्छा जी, इसके साथ ही बात कर रहे थे हम सोशल पे भी, खिज़रा से बात हो रही थी हमारी कि किस तरह हम जो है अपनी तब्दीलियों को बेहतर कर सकते हैं, और चीज़ों को किस तरह, जो आदतें हैं हमारी, उनको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। जी, हमने 2 पर्सपेक्टिव में चीजें देखी हैं कि एक चीज जो आप बायोलॉजिकली कैसे हो सकते हैं, हाँ, जिसम पर वो चीज कैसे इफेक्ट करती है, फिर वो आपकी साइकोलॉजिकली किस तरह से इफेक्ट करती है। जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है वो ये कि वो चीज सोशली कैसे इफेक्ट कर रही है, यानी एक इंसान को है एक से दूसरे से तीसरे में किस तरह से परस्यू कर रही है। इसको बोलते हैं कॉन्टेजन इफेक्ट, यानी कि एक इफेक्ट से दूसरे से तीसरे में वो चीज आती है। अब उस इफेक्ट को अगर आपने रोकना है तो उसके लिए आपके पास उतना नॉलेज और चीजें होनी चाहिए। जैसे हम एक बुरी आदत है या एक आप ये समझ लें कि एक बीमारी है या कोई इस तरह का सोशल के एडिक्शन जो भी होती है वो सोशल है, आप उसे खत्म नहीं कर सकते। ये इसको बोलते हैं सोशल डिजीज, ये सोशल डिजीज है, इसको आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो सोशली इसको कंट्रोल करने के लिए कि आपके पास इतने अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, आपके पास रिहेबिलिटेशंस होने चाहिए, आपके पास एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, साइकेट्रिस्ट होने चाहिए, इवन इनकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में अब माशाल्लाह से एक बहुत इम्प्रूवमेंट ये है कि एडिक्शन को बिल्कुल अलग से जो है ट्रीट किया जाता है। जैसे कि बाकी पहले सब बीमारियों में इसको मिक्स किया जाता था, लेकिन अब इसकी बाकायदा प्रोग्राम्स हैं, इसके बाकायदा कोर्सेज हैं, इसकी बाकायदा जो है एक डिग्री है, यानी कि आप इसकी स्पेशलाइजेशन है कि आप लोग करें ताकि आपको इस बीमारी, इस लोगों का, और आपको इसको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। ये है सोशल एक्सपर्टीज जिसमें हमने काम करना है, या जिसमें इवन साइकेट्रिक में भी जो ड्रग साइकेट्री है वो उसका भी पोर्शन उन्होंने अब अलग किया है। तो ये एक बेहतर और एक अच्छी इम्प्रूवमेंट है जिसको हम समझते हैं कि हमें इसकी तरफ आना चाहिए, डील करना चाहिए। और उसमें हमें इन लोगों को, मतलब बहुत सारे लोग जो अब इन चीजों का शिकार हैं और हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, तो हमें इन पर काम करना चाहिए ताकि ये एक सोशल डिजीज है ना, हम इसको खत्म नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम इसको कंट्रोल करें और हमारी यंग जनरेशन जो है वो इस टाइम जितना शदीद शिकार हो रही है इन प्रॉब्लम्स का वो कवर हो जाए। अच्छा, हम यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं तो नशे की तरफ बहुत ज्यादा लोग इसकी तरफ वही चीज है कि एडिक्शन उनकी बढ़ गई है। अच्छा, यहाँ तक इवन के रोज आपके अखबार में, आपके सोशल उस पर चीजें आ रही होती हैं कि इस तरह के इशूज हैं, बच्चों ने घर में जो है वो बहुत ज्यादा घरों से भाग जाते हैं सिर्फ इसी चक्कर में कि कहीं से कहीं ऐसे गैदरिंग में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं जहाँ पर इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो हो रही हैं। बिल्कुल उसके हवाले से भी कोई काम हो रहा है?
اس کے حوالے سے ڈیفینیٹلی اس کے حوالے سے بھی کام کیا جا رہا ہے. یعنی کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے, جیسے ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں, فیملیز آتی ہیں, تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں دیکھیں آپ نے سب سے پہلی جو غلطی ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹیز سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. اگر بچہ ہے وہ کسی پرابلم میں ہے تو ہم اس کی پرابلم کو سالو کرنے کی بجائے نا ہم اس کی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں, یا پھر ہم اتنا سٹبن ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو مار کے ڈانٹ کے چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں پرابلم کے فیکٹرز بتانے چاہیے. اب بیماری ہے نا, آپ بتائیں کہ اس کے ایکچولی نقصانات, ان کی چیزیں کس طرح کی ہیں, اس کے فائدے کیا ہیں, نقصان کیا ہیں. ہم نے کہہ دیا یہ چیز غلط ہے تو اس کا مطلب ہے غلط ہے. اب ایک خدا نے ہمیں کیوریوسٹی کے ساتھ پیدا کی ہے, وہ تو ہوگی. آپ بچے کی کیوریوسٹی دور کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اس بچے کی یا اس پرسن کی کیوریوسٹی کو دور کریں, اس کے پرابلم کو سالو کریں, تاکہ وہ دوبارہ سے اس کے مائنڈ میں یہ ہو کہ وہ چیز نہیں کرنی میں نے, یا وہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے. آپ اس کو اس کی زندگی کے نقصان اور فائدے تو بتا سکتے ہیں نا. تو یہاں پر کیونکہ ہمارے پاس آج کل لائف اسٹائل چینج ہو کے کام نہیں ہے, ہم بہت مصروف ہیں, ہماری جو ہے نا, تو یہ چیزیں بھی بڑی ڈسٹرب ہوئی ہیں, پیرنٹس بھی مصروف, بچے بھی. کنورسیشن جو ہے نا بیٹھ کے بات کرنا, بات پوری سننا ڈیٹیل سے پھر کرنا, وہ کم ہو گیا نا. یار بات وہی آگے کمیونیکیشن گیپ ہے وہ سوشل میڈیا پہ خرچ ہو جاتا ہے, بجائے یہ کہ وہ فیملی آپس میں بیٹھ کے بات کرے. کوئی بات ہوگی نا, پہلے ہوتا تھا فیملیز گھر میں اکٹھے بیٹھنا, آپ کھانے کی ٹیبل پہ اکٹھے ہو گئے تو آپ اکٹھے ہوتے تھے. لیکن اب خیر وہ بھی نہیں ہے. اب تو یہ ہوتا ہے کہ بچے اگر کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے کھانا بچوں کے کمرے میں بھجوا دیا, وہ وہاں پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں, آپ علیحدہ کھا رہے ہیں, تو وہ جو کمیونیکیشن گیپ آتا گیا اس سے بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی لائف اسٹائل ڈسٹرب ہوتا گیا. وہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا, میں نے سے پہلے بات کی تھی کہ ہم ویسٹرن کلچر اپنا تو رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کو ایکچولی اس کو لے کر کہے چلے. ہم لے کر نہیں چل رہے اس کو, بس ہم نے صرف وہ اپنے آپ کو بولڈ کر رکھا ہے. تو وہ جو اچھی چیز ہے نا وہ نہیں اڈاپٹ کر رہے کہ آپ اپنی روایات سے نہ ہٹیں. یہ ایک روایت تھی, مطلب بہت اچھی روایت ہے کہ آپ کھانا بیٹھ کر کھائیں, اپنے سب کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں. سے مطلب میرے گھر میں یہ چیز رہتی ہے کہ ہمارا تب تک انتظار کیا جاتا ہے جب تک سارے بیٹھ نہ جائیں. تو وہ پیرنٹس کی ایک ہوتی ہے کہ جب تک سب آنا جائیں, بے شک وہ اس کے فادر میں ڈائبیٹک ہیں تو وہ جب تک انتظار کریں گے جب تک کہ سب اکٹھے نہ ہو جائیں. تو وہ ہم کو کہیں گے بھی کہ آپ کھا لیں, انہوں نے کہا نہیں, سب بیٹھیں گے تو کھائیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سارا دن کی جتنی ہماری ایک ہوتی ہے نا فرسٹریشن, جتنی ہماری باتیں ہوتی ہیں وہ وہاں اس ٹیبل پہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو ہم خود اپنے طور پہ نا ہلکا محسوس کرتے ہیں. ہمیں خود ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں ڈسکس کر لینے سے ہی نا ہمیں خود اس کے بارے میں صحیح غلط پتہ چل جاتی ہے. جب تک ہم اپنے اندر رکھتے ہیں نا وہ ایک مکسچر سا بن جاتا ہے, اور وہ جو اس کا ایک فروٹفل ریزلٹ ہے وہ نہیں آتا. اس میں نیگیٹیوٹی زیادہ پیدا ہوتی ہے. ہاں آج کل یہی بہت زیادہ ہم لوگوں کی نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. آپ لوگوں کے بارے میں پازیٹیو کم سوچتے ہیں, نیگیٹیو زیادہ سوچتے ہیں. اچھا, اور پھر سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے آپ لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بغیر جانے اور بغیر کسی کی پرابلمز کو دیکھتے ہوئے ہم اسے جج کر لیتے ہیں. ہاں جی. اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیگیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. کہتے ہیں خدا نے انسان کو ایسی فلکچویشن سے پیدا کیا ہے کہ وہ کسی بھی موڑ پہ آ کے بدل سکتا ہے. آپ کے اندر اتنی فلکچویشن ہونی چاہیے کہ ایک انسان بے شک جو بھی کچھ کر رہا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ وہ کبھی بھی اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے. تو ہم اس کو جج کرنے کی بجائے کہ وہ اچھا ہے برا ہے, یا اس کے اندر کیا برائیاں ہیں کیا اچھائیاں ہیں, اگر ہم اس کی فلکچویشن کی طرف دیکھیں تو میرا خیال سے کہ ہمارے یہ جو پرابلمز ہیں نا, دوسروں کے بارے میں غلط سوچنا, دوسروں کو غلط کہنا, یہ بہت حد تک کم ہو جائے, بلکہ ختم ہی ہو جائے. میڈیا بھی اس میں کردار ادا کر سکتا ہے نا. آپ دیکھیں میڈیا میں اس میں آپ ڈراماز وغیرہ میں بھی جب کسی کو ڈسٹرب دکھائیں گے, جی وہ اسموکنگ کرنا شروع ہو گیا ہے, وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے, آپ اس میں دکھائیں کہ اگر وہ ڈسٹرب ہے, اس نے نماز کی طرف رجوع کیا ہے, قرآن پڑھا ہے, اس سے سکون ملا ہے. یہ چیزیں بھی تھوڑی تھوڑی سی جو ہوتی ہے نا وہ افیکٹ ڈالتی ہیں. ہاں, کیونکہ ہمارے گھر کے لوگ جو ہے نا وہ فالو زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی اس طرح کے آپ کی سیلیبریٹیز ہو گئیں یا آپ کا کوئی لیڈر ہو گیا, آپ ان کو فالو زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. تو وہ فالو کرنے والی یہ چیزیں جو ہم بہتر کر سکتے ہیں, اگر اس طرح کی کر سکتے ہیں اس کو تو کریں نا کم از کم. اچھا, جس طرح تھوڑی سی آپ کیا کہنا چاہیں گی, ہمارے کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو, خواتین کو؟ خواتین کے حوالے سے ہی میں دوں گی کہ جو مرد حضرات ہیں وہ خواتین کا جو ہے
उनको प्रमोट होने में मदद दें, जेलसी फील ना किया करें। अच्छा ये भी है, मर्दों में भी जेलसी है, खवातीन आगे क्यों बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा मैसेज दिया आपने, आप क्या कहना चाहोगी? मैं सबसे पहली चीज तो मैं इनको कहूंगी कि आप लोग ना, क्योंकि गर्मियां बहुत हैं, तो इस गर्मियों के सीजन में अपना बहुत ख्याल रखें। सबसे बड़ी चीज ख्याल रखने वाली ये है कि आप जितना हो सके पानी का इस्तेमाल करें, खुद को आजकल सनस्ट्रोक बहुत ज्यादा हो रहा है, खुद को इस गर्मी से बचाएं, ठंडी जगहों पे रहें और कोशिश करें कि अपना ख्याल रखें, गैर जरूरी बच्चों को बाहर ना निकालें, क्योंकि बच्चों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आपका मैम बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही A10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर कैसर अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। हमेशा आप इनको देखते हैं, हमारे शोज में आते हैं और हमेशा स्किन के हवाले से बहुत अच्छी और मुफीद बातें करके जाते हैं, जो कि हमारे व्यूवर्स के लिए और हमारे लिए बड़ी फायदेमंद साबित होती हैं। अच्छा, जिस तरह आज हम बात करेंगे सर व्यूवर से कि जो है सन बर्न पे और किस तरह हम अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं, कौन सी हमें ग़िज़ाएं खानी चाहिए और किस तरह हम अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। जिस तरह हमें डिफरेंट क्रीम्स वगैरह, जिस तरह हमेशा सर अगेंस्ट होते हैं कि आप जो है ये जो डिफरेंट क्रीम्स का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी स्किन के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। अच्छा सर, स्किन की बहुत सारी बीमारियां होना की हम बात करें तो बहुत सारी वजूहात भी हैं सर। हम स्किन का कैंसर भी अब आम होना स्टार्ट हो गया है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बात करेंगे कि स्किन का कैंसर कैसे हो सकता है। देखिए, स्किन का कैंसर जो है ना, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मैं जो स्किन में तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 3 का जिक्र किया था। एक को हम बेज़ल सेल कार्सिनोमा कहते हैं, एक स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं, एक मेलानोमा। ये 3 जो है ना ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो इनकी वजूहात एज सच जो है ना आप डेफिनेटली नहीं कह सकते कि फलां वजह से हुआ है कैंसर। कोई भी कैंसर जो है ना वो उसको कोई एक खास वजह नहीं होती है, बल्कि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। अब इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर कोई भी फैक्टर मुसलसल चल रहा है तो उसकी वजह से जिस्म के अंदर तब्दीलियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं और वो तब्दीलियां बढ़ते बढ़ते एक वक्त कैंसर में बदल जाती हैं। इसको हम कहते हैं रेगुलर इंसल्ट। स्किन के ऊपर किसी का सिर्फ खुजाए जा रहे हैं और एक ही जगह पे कई सालों से मुसलसल खुजा रहे हैं, तो फिर उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है। एक ही जगह पे कोई रेज पड़ रही है, किसी किस्म की कोई शुआएं पड़ रही है, 1 साल के लिए 2 साल के लिए मुसलसल वहाँ पे शुआएं पड़ रही है, उसके साथ वहाँ पे तब्दीलियाँ आ जाएंगी। ठीक। सूरज की रोशनी के साथ धूप में अगर जाते हैं तो और मुसलसल एक एक्सपोजर हो रहा है एक जिस्म के खास हिस्से का, चाहे वो चेहरे पर है या हाथों पर है, किसी भी जगह पे है, अगर वो मुसलसल एक्सपोजर मिल रहा है तो फिर एक वक्त आएगा कि उसके अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद फिर वो कैंसर में बदल सकता है। तो धूप से कैंसर हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो जाए। जो लोग किसी रेडिएशन में काम कर रहे हैं, किसी ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे रेडिएशन का एक्सपोजर ज्यादा है, वहाँ पे अगर उनकी मुसलसल एक एक्सपोजर हो रही है किसी जिस्म के किसी एक खास हिस्से पे, वहाँ पे कैंसर डेवलप हो सकता है। ठीक है। इसलिए जो लोग इन डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन्हें एक प्रोटेक्टिव जो है ना ड्रेस वो पहनना पड़ता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। उन्हें मुसलसल एक्सपोज रहना है ना, इससे उनका बचना जरूरी है। इसी तरह जो लोग धूप में काम करते हैं उनके लिए भी जरूरी है कि वो अपनी प्रोटेक्शन करें। कोई ऐसा लिबास अगर उनके लिए जरूरी है वो पहन सकते हैं। अब धूप में गर्मियों में खासतौर पर कोई ऐसे लिबास तो नहीं पहन सकते, लेकिन यह है कि कैप एक ऐसी पहनेंगे जिसके साथ चेहरे पे धूप ना पड़े, कवर हो जाए। फिर भी अगर मतलब कि ज्यादा चांस है तो सन ब्लॉक जो है, सनस्क्रीन वो लगा सकते हैं। ठीक है। अब ये सवाल अक्सर होता है कि सन ब्लॉक कौन सा इस्तेमाल किया जाए। हर कंपनी अपने अपने सन ब्लॉक बनाती है, बेशुमार नाम है। अब उसमें आ जाती है कि सन ब्लॉक की पोटेंसी कितनी है। पाकिस्तान में जो सन ब्लॉक ज्यादा जरूरी है वो है SPF 60। अच्छा, SPF 60। ठीक है। ये 60 वाला जो सन ब्लॉक है ना, जिस कंपनी का भी है वो ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। वो अप्लाई करके आप धूप में जाएं, लेकिन जरूरी नहीं कि धूप में जाने के बाद आप बाकी सारी प्रोटेक्शन छोड़ दें।
آپ کیپ استعمال کریں, سن شیڈ استعمال کریں, چھتری ہے وہ استعمال کریں, تاکہ دھوپ کا ایکسپوجر جو ہے نا جتنا ہے کم سے کم ہو سکتا ہے وہ ہو. اچھا سر, سن بلاک اور سن اسکرین میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہ ایک ہی چیز ہے. ایک ہی چیز ہے. مطلب اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نام کا ڈفرنس ہے. آپ نے اسکریننگ کرنی ہے نا, وہ چہرے کے اوپر آپ کوئی چیز لگا لیں تو وہ سن بلاک ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کا چہرہ محفوظ رہے. اچھا یہ ہوتا ہے نا بعض دفعہ آپ پوری باڈی پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, جیسے آپ سوئمنگ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اس میں بھی آپ سن جو اسکرین ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. سیم تھنگ. بات یہ کہ اب آپ جب سوئمنگ میں جاتے ہیں تو جو سن ایکسپوجر ہے, تو گرمیوں میں تو سن ایکسپوجر اتنا زیادہ آپ خاص طور پہ پاکستان میں تو باڈی کو ایکسپوز نہیں کر سکتے, دھوپ میں نہیں کر سکتے. جو لوگ سوئمنگ کے لیے جاتے ہیں, اگر وہ سوئمنگ پول پہ جا رہے ہیں وہاں پہ بھی ان کے لیے شیڈ بنے ہوتے ہیں, وہاں پہ وہ آرام کرتے ہیں. اگر کسی نہر پہ دریا پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی ان کا خیمہ وغیرہ بنا ہوتا ہے. تو کہیں بھی جو نا مسلسل دھوپ میں بندہ نہیں رہ سکتا, خاص طور پہ گرمیوں میں. سردیوں میں یہ ہے کہ تھوڑا بہت اس وقت دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن جب آپ ایک طویل عرصے کے لیے دھوپ میں رہیں گے تو پھر اس کے اثرات تو ظاہر ہوں گے, اور اس سے یہ ہے کہ اسکن کی تھوڑی سی ڈارکننگ ہو جاتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں ٹیننگ ہو جاتی ہے. ہاں بالکل, دو ٹون میں آ جاتی ہے نا آپ کی ڈفرنٹ. تو جو آپ کا باڈی کا پورشن جو ہے نا وہ انکورڈ ہے وہ ٹین ہو جائے گا, اور جو کورڈ ہے وہ نیچرل کلر میں رہے گا. تو اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں نا, اگر آپ وہاں پہ جا رہے ہیں باڈی کو ٹیننگ کرنے کے لیے, کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رنگ تبدیل ہو جائے تو ٹھیک ہے, رنگ تبدیل کریں. یہ خواہش ہو سکتی ہے سر. نہیں دیکھیں, آپ یہ دیکھیں ہمارے جو سرد ممالک ہیں, یورپین کنٹریز ہیں, وہاں پہ ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے رنگ گورا ہو جائے, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ رنگ سانولا ہو جائے. ہاں یہ تو ہمارے یہاں پہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ رنگ گورا ہونا. دیکھیں رنگ گورا جو ہے نا چونکہ ایک کنسپٹ بن گیا کہ گورا رنگ اچھا ہوتا ہے, گورے رنگ کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے, ایک کنسپٹ بن چکا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک کلر بنا دیا ہے نا, وہ آپ کا ایک بیسک کلر ہے, بنیادی طور پہ جو آپ کریں گے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. صحیح. آپ کوئی دوائیاں لگائیں, کوئی دوائیاں کھا لیں, کوئی انجیکشن لگوا لیں, جو مرضی کر لیں, تھوڑی بہت چینج آ جائے گی. جسے کہتے ہیں نا کہ 19-20 کا فرق پڑ گیا, آپ کی جو اسکن کی ٹون ہے نا وہ تبدیل ہو جائے گی, لیکن ختم نہیں ہوگی. اگر آپ یہ کہیں کہ میں بالکل ڈارک کلر میں ہوں, ملتان میں رہتا ہوں, میرا رنگ بہت کالا ہے, تو میری رنگت ایسی ہو جائے جیسے پہاڑوں پہ رہنے والے لوگوں کی ہوتی ہے, تو یہ جو 100% چینج ہے نا یہ ممکن نہیں ہے. بھلے انجیکشن لگوائیں, ٹیبلٹ کھائیں, کریمیں لگائیں, جو مرضی کر لیں. اچھا جو آج کل جیسے بہت سارے لوگ جو ہے انجیکشنز کی طرف جا رہے ہیں کہ اگر ان کا کلر سانولا ہے تو وہ انجیکشن سیشن ہو رہے ہوتے ہیں, آپ اتنے سیشن کے بعد آپ کا کلر جو ہے وہ گورا ہو جائے گا, کیا وہ ٹھیک ہے, مفید ہیں؟ دیکھیے ان انجیکشن کا کوئی اتنا زیادہ نقصان میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈاکومنٹڈ ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا, تو میرے سامنے کوئی ایسا ان کا جو ہے نا ہارمفل افیکٹ ابھی تک میرے سامنے کوئی نہیں آیا. اس سے یہ ہے کہ اسکن مکمل طور پہ چینج نہیں ہوتی. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن, کہ کوئی شخص جو ہے کسی بھی میڈیسن کو بہت زیادہ رسپونڈ کرتا ہے اور کسی کا رسپانس کم ہوتا ہے. جس کا بہت زیادہ رسپانس ہوتا ہے اچانک ہی, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دوائی کھائی ہے, ایک بندے کو ریئیکشن ہو گیا, دوسرے کو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ باڈی ٹو باڈی ویری کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگوں کا ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ انہوں نے انجیکشن لگوائے اور چند ہی دنوں میں ان کی رنگت جو ہے بہت زیادہ چینج ہو گئی ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلسل انجیکشن لگوا رہے ہیں اور کلر میں کوئی چینج نہیں آیا. اگر چینج آئی ہے تو زیادہ ہوتا ہے, صرف 19-20 کا فرق پڑا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ تو گورا ہو گیا, مجھے کچھ بھی نہیں ہے, آپ مجھے کوئی جیلی ٹیچر لگا رہے ہیں. اچھا یہ رزلٹ بھی ہمیں فوراً چاہیے ہوتا ہے نا سر؟ رزلٹ ہم کہتے ہیں اگر ہم کسی ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس ایسے کوئی جادو کی چھڑی گھمائیں اور آپ کو رزلٹ فوراً مل جائے. لوگوں کو تو جہاں تک خیال ہوتا ہے, میرے پاس کوئی پیشنٹس ایسے آئے تھے کہ جی یہ جو آپ نے بتایا کہ اس سے کیا ہو جائے گا فوری طور پہ, میں نے بتایا کہ جی 7-8 مہینے کا ٹریٹمنٹ ہے, اتنی جلدی نہیں ہوگا. لوگ ہم تو جو سوچ کے آئے تھے کہ ہم سے انجیکشن لگوا کے گھر جائیں گے, گھر والا ہمیں پہچان نہیں سکیں گے.
اچھا آپ کو تو ویسے اس طرح کے پیشنٹس کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہوگا؟ جی ہاں، کرنا پڑتا ہے. ہاں تو پھر کیا آپ کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ نہیں، بس ان کی باتوں پہ ہم دل میں ہنستے ہیں، ان کے سامنے تو نہیں ہنس سکتے. صحیح ہے. تو باہر ہمیں سمجھانا پڑتا ہے، کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے کہ بھائی یہ ڈرامیٹک افیکٹ کسی چیز کا نہیں ہوتا. آخر ایک وقت لگتا ہے ہر چیز میں. کسی بھی ٹریٹمنٹ کے لیے بھلے آپ کھیت میں بیج بوتے تو اس کا بھی ریزلٹ آنے میں ٹائم لگ چاہیے. تو یہ تو باڈی ہے، تو باڈی کے اندر چینجز آنے میں وقت لگتا ہے، کوئی اتنی جلدی تو نہیں ہو سکتا. اور پھر ضروری نہیں ہوتا کہ آپ یہ دوائی استعمال کریں وہ واقعی آپ پر اثر بھی کر جائے. بالکل. اچھا جس طرح گرمیوں کا موسم ہے، آپ کو جس طرح ہم بات کر رہے ہیں سر، اسکن الرجی بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں. اسکن الرجی بالکل چھوٹے چھوٹے دانے بن جانا یا وہ پانی کی طرح بن جانا، اس میں سے تھوڑا سا بلڈ نکالنا، یہ کیا ڈیزیز، یہ کوئی بیماری ہے؟ دیکھیں یہ بہت پرانی چیز ہے. عام ہم اپنے زبان میں اس کو کہتے ہیں پت، گرمی دانے، سائٹ میں پت کہتے ہیں. تو گرمی کے موسم میں یہ تقریباً ہر شخص کو ہو جاتی ہے، چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں. تو جہاں جہاں تک آپ کو دھوپ زیادہ پڑ سکتی ہے یا گرمی زیادہ پڑ سکتی ہے، خاص طور پہ چہرے پر ہے یا کمر پہ ہے، بازو پر ہے، سینے پر بھی، تو یہ پت نکلتی ہے. ٹھیک ہے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے، ناصر عباس ہیں جی ملتان سے. السلام علیکم. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میرے چہرے پر 3 مہینے سے داغ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سے کس طرح کے داغ ہیں؟ 3 مہینے سے چہرے پہ داغ ہیں، کس وجہ سے یہ داغ ہوئے ہیں؟ کوئی دانے پہلے نکلے تھے یا؟ ہاں جی بتائیے کس وجہ سے ہوئے تھے؟ الرجی سی ہوئی تھی پہلے چہرے پر، بالکل لال ہو گیا تھا چہرہ ایک دم. تو اس کے بعد میں نے خارش کی تھی. جب میں نے خارش کی تو پھر وہ بلیک کلر کے داغ بن گئے. اب میں نے دوائیاں تو کافی لی ہیں لیکن بالکل یہ نہیں، معمولی سا فرق پڑتا ہے. اس کے بعد پھر وہی چہرے پر بلیک کلر کے داغ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس چیز کا. بہت شکریہ. دیکھیے یہ پرابلم ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. اب کسی بھی وجہ سے چہرے پہ نشان پڑا ہے. اب انہوں نے بتایا کہ چہرے پہ کوئی الرجی ہوئی تھی. اب عام لوگ الرجی کس کو کہتے ہیں اور ہم الرجی کس کو کہتے ہیں، یہ 2 مختلف باتیں ہیں. ٹھیک ہے. جتنے بھی پیشنٹ وہ بھی آئے گا نا، اس کے چہرے پہ دانا نکلا ہوا ہے وہ کہے گا الرجی ہے. کوئی چوٹ لگ گئی ہے تو وہ کہتا ہے الرجی ہو گئی ہے. کوئی زخم ہوا تو کہتا ہے الرجی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہماری زبان میں الرجی اور چیز ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا کہ چہرے پہ کچھ ہوا تھا. اب کچھ ہونے کے بعد ان کے چہرے پہ زخم ہوئے، زخم ہونے کے بعد نشان پڑ گیا. اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی دوائی استعمال کر رہے ہیں. وہ کون سی دوائی استعمال کر رہے ہیں، وہ جو چیز استعمال کر رہے ہیں کیا وہ واقعی دوائی ہے یا کہ کچھ اور ہے، اور وہ جو چیز استعمال کر رہے ہیں کیا وہ چہرے کو جس مسئلے کے لیے کرے اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے یا کہ اس کو مزید نقصان پہنچانے کے لیے، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا. اس لیے ضروری یہ ہے کہ بجائے اپنے طور پہ کوئی چیزیں لگانے کے، جو بھی قریبی ڈاکٹر ہے اس کے پاس جائیں یا اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، اس کو جا کے چیک کروائیں. جب تک چہرے کو دیکھا نہ جائے، اس زخم کو، اس نشان کو دیکھا نہ جائے، تب تک صحیح علاج نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. اچھا جس طرح ابھی سے یہ وہی بات آ گئی نا، یہ جو الرجی والا معاملہ ہے، آپ نے بات کہ ابھی جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا سر، دانے نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر نشان چھوڑ جاتے ہیں. دیکھیے پت کے جو ہے نا دانے، وہ پت تو ایک اور ہے نا. ایک جو آج کل الرجی میں نے دیکھی ہے وہ کافی اسکیم بچوں میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ وہ اس طرح کا آپ کو تھوڑا سا، جس طرح آپ نے خارش کی اور خارش کرنے کے بعد وہ ایک چھوٹا سا دانہ بنتا ہے اور دانے کے بعد وہ ایک داغ کی صورت میں جو ہے وہ. دیکھیے یہ جو جسم پہ دانے بنتے ہیں نا، یہ 3-4 قسم کے ہوتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دانہ جلد کے اندر کتنی گہرائی میں ہے. ٹھیک ہے سر، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، اس کا جواب میں آپ سے لازمی لوں گی. ناظرین ابھی دیکھتے رہیے روہی ایٹ 10. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمیں گیسٹ نے جوائن کیا، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. سردار محمد رفیق ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سیکٹری فائنانس بورے والا سے ہیں. السلام علیکم. ویلکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. تھینک یو میڈم. اچھا جی، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں، راشدہ ہیں جی بورے والا سے. السلام علیکم. کالر ہیں؟ اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاء اللہ. آج ہم بات کریں گے ان سے بنیادی حقوق کے حوالے سے کہ کس طرح ہم کیا پاکستانی جو ہیں اپنے حقوق سے آگاہ بھی ہیں یا نہیں ہیں. پہلے ہم جو ہے سر سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ میں کوشچن کیا تھا، اس کا جواب لے لوں. جی آپ نے پوچھا تھا کہ جو دانے جسم پہ نکلتے ہیں ان کے نشان کیوں پڑ جاتے ہیں.
دیکھیے یہ جلد کی ایک تھکنس ہے، ایک موٹائی ہے. جو دانہ جسم پہ بنے گا اس گہرائی تک اس کا نشان نہیں پڑتا، لیکن جو دانہ اس گہرائی تک چلا جائے گا، پھوڑا اس گہرائی تک آ جائے گا، اس کا نشان پڑ جاتا ہے. صحیح. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب جسم پہ کوئی دانے وغیرہ نکلتے ہیں تو ان کا فوری علاج کیا جائے، تاکہ جو وہ سپرفیشل لیول پہ وہیں پہ ٹھک جائے. جتنا وہ گہرے ہوتے جائیں گے، جلد کے نیچے جاتے جائیں گے، اتنا ہی ان کے نشان پڑنے کا امکان زیادہ ہے. اس لیے فوری طور پر اگر علاج کیا جائے تو ان کا نشان نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، مطلب فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں گے نا، وہ اپنے گھر میں ٹوٹکے استعمال کرتے رہے آپ. اچھا سر، سب سے پہلے تو بنیادی حقوق کے حوالے سے جان لیتے ہیں کہ بنیادی حقوق ہیں کیا؟ بنیادی حقوق ہمارے آئین میں بڑے احسن طریقے سے لکھے گئے ہیں. تقریباً ہر بندے کو اس چیز کا علم ہے. جو بیسک حقوق ہیں ان میں ایک ہے رائٹ آف انفارمیشن. ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو اویئرنیس ہونی چاہیے وہ رائٹ آف انفارمیشن کی ہونی چاہیے. ہماری عوام کو بیسیکلی پتہ نہیں ہے کہ ہم انفارمیشن کس جگہ سے اور کیسے کلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کو ایسے کہہ دیا کہ آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہو گئی ہے یا کوئی اپلیکیشن آ گئی ہے، وہ بجائے اس بات کے جاننے کے میرے اوپر الزام کیا ہے، میرے خلاف کس نے اپلیکیشن دی ہے، وہ تھانے میں جا کے اس کو فیس کرنے کی بجائے وہ ریلیشن ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کرپشن ہوتی ہے، معاملات خراب ہوتے ہیں. اگر اس کو بیسک انفارمیشن ہو کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت وہ ہر چیز کو جان سکتا ہے. اسی طرح پٹواری ہیں، وہ پٹواری حضرات ڈاکومنٹس نہیں دیتے، جلدی مطالبات کرتے ہیں. ان ساری چیزوں کو کور کرنے کے لیے اویئرنیس ہونے کا ضروری ہے. اویئرنیس کے لیے اگر سکولز میں پروگرام کیے جائیں، کالجز میں پروگرام کیے جائیں، ینگ وکلا کو تھوڑی سی پرمیشن ہو تاکہ وہ جا کے ادھر سپیچ کر سکے، وہ رائٹ ٹو انفارمیشن. اویئرنیس کے حوالے سے جانتے ہیں. ہمارے سے کالر ہیں جی، راستہ ہیں برے والا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیا کہنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا. آپ نے جو رمضان پریس کیا بہت پیاری لگ رہی تھی. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ میرے چہرے پہ ایک تو ہیئر بہت زیادہ ہے اپر لپ اور چین پر، اور ایک دانے بہت زیادہ نکلتے ہیں. اچھا دانے، سر آپ سے کوشچن ہے. پوچھا کہ دانے بہت زیادہ نکلتے ہیں، اور دوسرے کیا بتایا آپ نے؟ ہیئر بہت زیادہ اپر لپ اور چین پر. مجھے بھی نہیں سمجھ آئی، کلیئر نہیں ہے. اسکن پر خارش ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شاید ان کا سوال ہے کہ چہرہ فیئر نہیں ہے. ہاں فیئر نہیں ہے، فیئر کا بات کی ہے. ہاں اسکن جو فیئر نہیں ہے اور مجھے دانے بھی نکلتے ہیں. سمجھ گیا ہوں میں. ان کا چہرہ جو ہے نا جیسے عام پاکستانی لوگوں کا فیس ہے، ذرا ڈارک کلر ہے، تو یہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ان کا چہرہ فیئر نہیں ہے. تو یقینی بات ہے کہ جو اس کو فیئر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کریم استعمال کر رہی ہوں گی فیئرنیس کی، اور اس کی وجہ سے ان کے چہرے پہ دانے نکل رہے ہیں. دیکھیے چہرے پہ جو کیل ماہ سے دانے وغیرہ نکلتے ہیں یہ عموماً 12 13 14 سال کی عمر میں نکلتے ہیں، اور ہر شخص کو نکلتے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی سب کو نکلتے ہیں. وہ 1-2 سال کے لیے ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک نیچرل پروسیس ہے، اس سے ہر بندہ گزرتا ہے اور وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اکثر لوگ ان کو غلط قسم کی چیزیں لگا کے بگاڑ لیتے ہیں. میں اپنے ہر پروگرام میں یہی کہا کرتا ہوں کہ یہ جو بازاری کریمیں جتنی بھی ملتی ہیں ان کو پرہیز کریں، یہ لگانے سے گریز کریں. اور جو اپنے طور پہ اپنے فارمولے بنائے ہوئے ہیں، 5 کریمیں 6 کریمیں 7 کریمیں ملا کے جو فارمولے بنا لیتے ہیں اور آپ کو لگا کے، تو اس کے ساتھ بھی چہرے پہ دانے نکلتے ہیں، چہرے پہ نشان پڑتے ہیں، چہرے پہ جھریاں پڑتی ہیں، چہرے پر بال نکلتے ہیں. یہ سب انہی کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن کوئی بھی خاتون یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میری ان کریموں کی وجہ سے چہرہ خراب ہوا ہے. اچھا یہ واقعی ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین بھی اگر کوئی اس طرح کی بیماری ہو بھی جاتی ہے یا اسکن خراب ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ انہوں نے، کیونکہ وہ کبھی بھی یہ نہیں مانتی کہ میری غلطی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. کریمیں لگانا چھوڑ دیں اور جو ہے وہ نیچرل چیزوں کی طرف آ جائیں. کریمیں لگانا چھوڑیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے علاج کروائیں. اب چہرے کے دانوں کا علاج میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو کوئی نزلہ زکام بخار نہیں کہ رات کو گولی کھائی صبح کو ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے، ٹریٹمنٹ ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہے، 3-4 مہینے کا ٹریٹمنٹ ہے. آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ جتنے عرصے میں آپ اپنے چہرے کو بگاڑتے ہیں نا، جو آپ کریمیں لگا رہے ہیں یا مختلف چیزیں آپ استعمال، پھر لوگ کاسمیٹک استعمال کرتے ہیں اور وہ بھی کوئی گھٹیا قسم کا کاسمیٹک، کیونکہ ہر بندہ تو افورڈ نہیں کر سکتا. تو جو سستی اور گھٹیا چیزیں ہیں کاسمیٹکس میں بھی، وہ بھی نقصان دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے
تو اس وجہ سے بھی وہ اب جو چیز آپ کئی مہینوں سے استعمال کر رہی ہیں اور اب آپ کے چہرے پہ دانے نکلنا شروع ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز کی وجہ سے لو مجھے تو 1 سال ہو گیا علاج کرتے ہوئے، چہرہ اب کیوں خراب ہو، یہ تو 2 دن سے خراب ہو رہا ہے. صحیح، اس کے پہ بہت ساری وجوہات چل رہی ہوتی ہیں. تو اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے نا 3-4 مہینے لگتے ہیں ٹھیک ہونے میں. ٹھیک تو ہے، وہ صبر و آپ تحمل سے کسی علاج اچھے کرنا ڈاکٹر کو پڑتا کنسلٹ کرائیں وہیں پر کہیں برے والا میں، تو آپ کی یہ پرابلم حل ہو سکتی ہے. ہے. برے والے میں اسکن اسپیشلسٹ موجود ہیں، ان کو دکھا لیں. صحیح. اچھا، ہم بات کر رہے تھے اویئرنیس کے حوالے سے. جی، اویئرنیس کے حوالے سے اگر ینگ وکلا کو ٹاسک دیا جائے یا ان کو ایٹ لیسٹ پرمیشن گرانٹ کر دی جائے اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر، وہ جا کے اویئرنیس دے سکتے ہیں. وہ ہمارے جو آئین کے اندر جو سٹارٹ والے سیکشن ہیں، آرٹیکلز تقریباً 26 کے قریب ہیں، وہ سارے ادھر جا کے طریقے سے 1 بائی 1 بتا سکتے ہیں کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن کیا ہے، رائٹ ٹو ہیلتھ کیا ہے، رائٹ ٹو ایزمنٹ کیا ہے. اگر کوئی بندہ ہمارے حصے کی روشنی استعمال کرتا ہے، اس کے اوپر بھی پابندی ہے کہ آپ کا گھر ہے وہ آپ ڈاؤن ہے، وہ دوسرا بندہ بہت زیادہ اونچی بلڈنگ بنا رہا ہے جس سے آپ کے اندر گھر میں روشنی نہیں آ رہی، قانون کے مطابق تو وہ بھی نہیں بنا سکتا، وہ بھی پہلے NOC لے گا، اس کے بعد کنسٹرکشن کرے گا. لیکن یہ چیزیں جب عوام کو پتہ ہوں گی تو ہی عوام اس کے بارے میں جا کے اپنی رائٹس لے سکتی ہے. رائٹس لینے کے لیے سب سے آسان فارمولہ یہ ہے کہ جو ینگ وکلا ہیں ان کو استعمال کیا جائے. اس سے ان کی بھی گرومنگ ہوگی. جب وہ کسی کو اویئر کرنے کے لیے جائیں گے تو ظاہر ہے خود بھی اسٹڈی کر کے جائیں گے، ان کا بھی بہتری ہے اور جو عوام ہے ان کی بھی بہتری ہے. یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، واقعی بنیادی حقوق تو آپ کے بہت جو گنے چنے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہوتا ہے، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں حقوق جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتے کہ کس طرح آپ نے ان کو حقوق کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ ان حقوق ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں اس میں 30% کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی بات، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بات ہم نے کس فارم پہ کس جگہ پہ کرنی ہے. صرف وہ بات کرنے سے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. 30% کیسز ایسے ہوتے ہیں. تو کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی مشکل کبھی کیس آیا؟ کیسز تو سارے مشکل ہوتے ہیں لیکن مشکل ان کو سمجھتے نہیں ہیں، ہینڈل کرتے ہیں. بہت سارے کیسز ایسے ہیں. ایک یونیورسٹی آف سرگودا کے اگینسٹ کیس آیا تھا. پائٹ ادارہ ہے ملتان میں، ان کی ڈگریاں بلاک ہو گئی تھی، وہ ابھی پینڈنگ ہے. اس میں بھی فیصلہ میرا خیال ہے چٹھا صاحب، مسٹر جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب نے کرنا ہے. ہوپ دا بیسٹ، اللہ خیر کرے گا. صحیح. اچھا، جس طرح آپ بات کر رہے تھے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے بھی تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کہ نصاب جو ہے وہ اس میں بھی شامل کرنا چاہیے. نصاب کے اندر ہر بندے کا اپنی ایک سوچ ہے. میرے خیال میں اگر ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہتر ہو جائے تو کرپشن بھی ختم ہو جائے گی، جو انجسٹس ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، جو ان لافل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ بھی کنٹرول ہو جائیں گی. سب سے بنیادی چیز وہ ہمارا ایجوکیشن سیٹ اپ ہے. میٹرک تک 10 سال کی ایجوکیشن دیتے ہیں ہم بچے کو. 10 سال کے اندر اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی دنیا داری کو سمجھنے کے لیے، اخلاق و آداب کو سمجھنے کے لیے، سچ اور جھوٹ کو جاننے کے لیے. ان چیزوں کے لیے 10 سال کے اندر اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی. میرے خیال میں اتنی بھاری بھرکم کتابیں ان کو دینے سے بہتر ہے پہلے 2-3 سال اس کو صرف آداب سکھائے جائیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے کون سے طریقے ہیں. وہ سکھانے کے بعد اس کے بعد پھر آپ اس کو آگے لے کے چلیں. میٹرک کے بعد جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے. میٹرک تک اس کو بہتر انسان بنانے کے لیے کوشش کی جائے، نہ کہ اس کو بایو اور میتھ اور کیمسٹری ان چیزوں کے پڑھنے کا اس ٹائم پہ کوئی فائدہ نہیں ہے. جب انٹر کلاس کے بعد وہ سٹارٹ کرتا ہے یہ ساری چیزیں میٹرک کے بعد انٹر میں، اس وقت وہ اس کو پھر شروع سے ہی پڑھتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اس ٹائم پہ ان ساری سٹرگلز میں ڈالنے سے پہلے اس کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے اس کو پولیٹکس بھی پڑھائی جائے. اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ اگر میں نے ووٹ کرنا ہے MNA کو تو اس بات پہ نہیں کرنا کہ اس نے میری گلی میں سولنگ لگا دیا، کیونکہ یہ کونسلر کا کام ہے اور آپ اس کام کے اوپر MNA کو ووٹ دے رہے ہو تو اس کی تھنکنگ بھی تو وہی ہوگی. اچھا، سیاست بھی تو وہ سبجیکٹ آپ جا کر آپ کالج یا یونیورسٹی میں جا کے آپ کے اس لیول پہ آپ کو تھوڑا سیاست کے حوالے سے آپ کو سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو دین. جی بالکل ایسے ہی ہے، لیکن کم از کم اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو نظام ہے اس کے اندر کونسلر کی کیا ورتھ ہے، چیئرمین کی کیا ورتھ ہے، ہمارا نظام کون سا ہے. ہم پارلیمانی نظام میں چل رہے ہیں یا صدارتی نظام میں چل رہے ہیں؟ اگر پارلیمانی نظام ہے تو ہم MPA کو یا MNA کو ووٹ کس چیز پہ دے سکتے ہیں؟ کم از کم ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے.
کیونکہ میٹرک کے بعد ہر بندہ آگے ایجوکیشن جاری نہیں رکھ سکتا. میٹرک تک بہت مشکل سے، اگر آپ دیہاتوں میں چھوٹے شہروں میں جائیں، میٹرک تک بہت مشکل سے والدین افورڈ کرتے ہیں. کچھ گورنمنٹ کی سرپرستی ہے، میٹرک تک ایجوکیشن فری ہے، ان کو ٹیوشن وغیرہ نہیں پڑھانی پڑتی، تو وہ میٹرک تک افورڈ کر لیتے ہیں کہ بچہ گیا اور بعد میں آ کے کچھ گھر میں ہاتھ بٹایا، کوئی والدین کا، کوئی ان کا سرکل بھی چلتا رہتا ہے اور بچہ میٹرک تک ایجوکیشن حاصل کر لیتا ہے. تو اس سے اوپر جانے کے لیے ایجوکیشن ایکسپینسو ہوتی جاتی ہے. ایکسپینسو ہو رہی ہے تو جنہوں نے پڑھنا ہے، جنہوں نے کرنا ہے، جو افورڈ کرتے ہیں وہ تو کر لیں گے، لیکن جو میٹرک تک صرف پڑھ رہا ہے اس کو ایٹ لیسٹ آپ ایک اچھا سٹیزن تو بنا دیں. یہ بڑا ضروری ہے. تربیت جو ہے وہ اس ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مین ہے چیز. جی، صرف تعلیم رہ گئی ہے اداروں میں. تعلیم جو ہے وہ تو اتنی ضروری ہے، ہم کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے. اچھا سر، اسکن کے حوالے سے ایک تو چھائیوں کی ہم بات کریں تو خواتین میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے چھائیوں کا. اچھا، ایک ہوتی ہیں چھائیاں، ایک چھائیاں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تلفظ کا فرق ہے جسٹ، باقی کوئی نہیں ہے. چھائیاں ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا یہ کیا ریزنز ہیں، یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ دیکھیے، خواتین میں، بھلے خواتین ہو یا مرد، دونوں میں چھائیوں کی جو بنیادی وجہ ہے وہ خون کی کمی ہے. خواتین میں اکثر خون کی کمی رہتی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، باقی ان کے مسائل ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا فیکٹر آتا ہے سن ایکسپوجر یا ریز کا ایکسپوجر، جو بھی ہے. کسی ایسے آپ ماحول میں کام کریں جہاں ڈفرینٹ ٹائپ کے ریز جو ہے نا وہ آپ کے چہرے پہ پڑ رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے اسکن کی ٹون جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پہ وجوہات یہی دو آتے ہیں. اس کے علاوہ باقی بھی فیکٹرز ہیں، چھوٹے موٹے چہرے پہ اور کوئی چیزیں لگا رہے ہیں، کوئی کریمیں لگا رہے ہیں یا کوئی اور چیز اپلائی کر رہے ہیں، کسی ایسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ آئل بہت زیادہ ہے، ہوا میں آئل بہت زیادہ ہے. تو یہ ڈفرینٹ فیکٹر جو ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹر جو ہے وہ بے شمار ہیں. لیکن مین میں دو چیزوں کی بات کر رہا ہوں، خون کی کمی اور سن ایکسپوجر. یہ دو چیزیں ہیں مین وجہ چھائیاں بننے کی. ٹھیک ہے. بھلے مرد ہوں یا عورت، دونوں میں یہی فیکٹر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا سر، چھائیوں کا علاج ممکن کیسے ہے؟ یہ تو آپ نے وجوہات تو بتا دیں. لیکن چھائیوں کے علاج جو ہے، پہلی وجہ جو علاج ہے نا، اس میں تو یہی چیز آئے گی نا کہ جو وجہ ہے اس کو دور کیا جائے. خون کی کمی کو دور کریں. کہ اس کے لیے میڈیسن کھانی چاہیے یا آپ کو کوئی فروٹس وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے؟ کیا بتائیں گے، کیا ریکمینڈ کریں گے؟ ہماری جو گھر کی خواتین ہیں ان کو وہ دیکھ رہی ہیں. دیکھیے، نیچرل فوڈ سب سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. سبزیاں کھائیں، فروٹ کھائیں، جو بھی گھر میں پکتا ہے وہ چیز کھائیں. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ فروٹ ہے یا سبزیاں، جس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے جس موسم میں جو چیز پیدا کی ہے اسی موسم میں زیادہ سے زیادہ کھائیں، کیونکہ وہ اسی موسم کے لیے پیدا کی گئی ہے، اسی علاقے کے لیے پیدا کی گئی ہے. اب یہ کہنا کہ گرمی کا موسم ہے اس میں ہم فلاں چیز کھائیں فلاں نہ کھائیں، تو گرمی کا جو پھل ہے، جو سبزی ہے، وہی کھانی ہے نا آپ نے، اور کیا چیز کھائیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلے جو پیدا کیا اس موسم میں، اسی موسم میں کھانے کے لیے پیدا کی ہے. اب دوسری چیز یہ کہ جس کے اندر جسم کی خون کی کمی بہت زیادہ ہو گئی ہے، وہ کون سی خوراک کھائے. مجھے آج تک یاد ہے کہ ہماری کلاس میں پروفیسر نے یہی کوشچن ہم سے کیا تھا اور مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا تھا، یہ پالک کھائیں، سیب کھائیں، یہ ٹماٹر کھائیں، مختلف چیزیں. تو تمام فروٹ میں بجا کباب کہا کہ فلاں چیز کھائیں. تو کہنے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے یہ جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں کھانے کے لیے، یہ روزانہ کا 200 روپے کا نسخہ بنتا ہے، آپ اسے دوانے کی گولی کیوں نہیں دیتے پھر آئرن کی؟ یہ بوری کیوں نہیں دیتے؟ دوانے کی گولی کھلائے اس کو، آئرن کی گولی کھلائے تاکہ جسم میں خون کی کمی پوری ہو. آئرن کی سپلیمنٹ دینا ہے نا. اب جس کے جسم میں خون کی کمی ہے اسے آئرن کی ضرورت ہے. ٹیبلٹس موجود ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کون سی دوائی لینی چاہیے. ملٹی وائٹامنس آپ کھا سکتے ہیں. ملٹی وائٹامن اور چیز ہے، آئرن اور چیز. آئرن کے لیے ٹھیک ہے، وہ آپ مطلب جو ڈاکٹر سے آپ خون کی کمی کے لیے آئرن کی ضرورت ہے. ملٹی وائٹامن کے ساتھ کسی حد تک دینا پڑتا ہے، لیکن صرف ملٹی وائٹامن جو ہے نا وہ آئرن کی کمی کا متبادل نہیں ہے. آئرن اپنی جگہ پہ ہے، فولاد اپنی جگہ پہ ہے، ملٹی وائٹامن اپنی جگہ پہ، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. مطلب آئرن کی کمی جو ہے نا وہ جسم میں جو پوری ہوتی ہے اسے کم از کم 3 مہینے لگ جاتے ہیں. ٹھیک. اور ہم جلد باز لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں 10 دن ہو گئے دوائی کھاتے ہوئے، ابھی تک چینج کیوں نہیں آئی.
زکام کی دوائی تو رات کو کھائیں صبح تک زکام ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہ چھائیاں ابھی تک 10 دن میں کیوں نہیں ٹھیک ہوئی، خون کی کمی 10 دن میں کیوں نہیں پوری ہوئی؟ اس کے لیے 3 مہینے چاہیے. ہاں 3 مہینے. پھر آپ کو اچھی غذا، ہیلدی غذا وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے، ہر چیز چاہیے اس کے لیے. ٹھیک. اور اس کے بعد سے جو باقی فیکٹر ہیں، جو آپ کا سن ایکسپوجر ہے، اب خواتین کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے چولہے پہ کام کرنا ہے، اس کی ریز جو ہے وہ بھی نقصان دیتی ہیں. اب جن کے ساتھ یہ پرابلم چل رہا ہے انہیں چاہیے کہ وہ سن بلاک بھی استعمال کریں کچن میں کام کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. زوار ہیں جی سرگودا سے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بس خیر خیریت ہے. آپ کا ٹاپک بڑا زبردست ہے. پوچھنا یہ تھا کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کی جو واپس آتے ہیں تو ان کی اسکن کافی نا ابری ابری ہوتی ہے. اگر وہ ٹوپی پہنے تو وہ جو آدھا جو ہے وہ سفید ہو جاتا ہے، آدھا جو ٹھیک رہتا ہے. تو ان بچوں کے لیے کیا کیا جائے؟ خاص طور سے بہت ہے نا ہمارے سرگودا میں بھی نا، آپ کی طرح جیسے ملتان آپ کے علاقے میں ایک ہی یہ ریجن ہے، تو اس پہ کیا کیا جائے بچوں کے لیے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. دیکھیے یہ جو سن ایکسپوجر سے چہرے پہ ٹیننگ ہو جاتی ہے، جب ایکسپوجر ختم ہوگا وہ ٹیننگ خود بخود ختم ہو جائے گی. اس وقت انہوں نے سر پہ ٹوپی پہنائی ہے بچے کے، 2 دن کے بعد آدھا سر سفید ہے آدھا ڈارک ہو گیا. جب یہ دھوپ ختم ہوگی وہ فیس جو ہے نا وہ واپس اپنی حالت پہ خود بخود آ جائے گا، اس کے لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ کہ جب آپ نے ٹوپی پہنانی ہے تو ٹوپی ایسی پہنائے کہ اس کے پورے چہرے پر دھوپ سے رکاوٹ ہو. یہ نہ کہ چھوٹی سی ٹوپی پہنا دی صرف یہیں تک پہنا دی، اتنی سی جگہ کور ہو گئی باقی چہرے پہ دھوپ پڑ رہی ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ٹوپی اس قسم کی پہنائے جو پورے چہرے کو کور کرے. جو ایک عموماً ایک چھجے والی ٹوپی ہوتی ہے نا، ہیٹ ٹائپ کی جو ٹوپی ہوتی ہے، تو اس سے پورا چہرہ کور ہو جاتا ہے، دھوپ نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اور بازو میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے نا، بازوؤں کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے آپ کا. وہی کرو جہاں جہاں پہ دھوپ پڑے گی جہاں دھوپ پڑے گی وہاں ٹیننگ ہوگی. وہاں پہ جب دھوپ کا موسم ختم ہو جائے گا وہ کلر دوبارہ واپس نارمل ہو جائے گا. صحیح، کوئی پریشان نہ ہو پھر. اچھا سر، جو ہمارا آئین ہے اور قانون ہے وہ اس کے لیے لوگوں کی حقوق کے تحفظ کے لیے کیا رول پلے کر رہا ہے؟ آئین اور قانون اپنی جگہ پہ موجود ہے. آئین اور قانون ایک ریٹن فارم میں ہے، وہ موجود ہے. رول پلے کرنا آئین اور قانون کے تحت چلنے والے اداروں نے. اب پولیس ہے، یہ ایک ایویڈنس کلیکٹنگ ایجنسی ہے. انہوں نے لا انفورسمنٹ کے لیے اپنی خدمات دینی ہے. انہوں نے کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرنا. ان کا کام ہے ملزم کو پکڑنا، اس کے پاس جو بھی ایویڈنس ہے، اس نے جو کرائم کیا ہے، جو مستغیث ہے یا جس کے ساتھ کوئی کرائم ہوا ہے، اس نے جو ایویڈنس دی اور جو ملزم سے چیزیں برآمد ہوئیں وہ ساری چیزیں کلیکٹ کر کے انہوں نے کورٹ میں پیش کرنی ہے. صحیح ہے. اب کورٹ کے اندر فیصلہ ہوگا کہ یہ گلٹی ہے یا نہیں ہے. پولیس کو اگر ہم کہیں کہ وہ انصاف کرے گی تو موسٹلی یہ عام لوگوں کی تھنکنگ ہے کہ پولیس کام نہیں کر رہی. پولیس نے صرف وہ پکڑنا اور پکڑ کے پیش کر دینا ہے. اب اگر عدالت سے وہ چھوٹ جائے گا تو اس میں پولیس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اب اسی طرح عدالت کے اندر عدالت نے صرف کام کرنا ہے اس مٹیریل کے اوپر جو اس کو کلیکٹ کر کے دے دیا گیا. عدالت خود مٹیریل کلیکٹ کرنے نہیں جائے گی. اب عدالت کو جو مٹیریل فراہم کیا گیا وہ پولیس کی طرف سے. اب پولیس نے جو مٹیریل فراہم کیا ہے بیسیکلی وہ اس چیز کے اوپر بیس کرتا ہے جو مدعی نے جب اس نے اپلیکیشن لکھی، اس اپلیکیشن کے ساتھ جو چیزیں اٹیچ کی یا اس نے بعد میں جو پروسیڈنگز ہوئی اس کیس میں جو ضمنیاں لکھی گئیں، اس میں انویسٹیگیشن ہوئی، اس کے اندر جو جو چیزیں اس نے فراہم کر دیں، جو چیزیں اس نے دے دیں، اسی کے اوپر وہ بیس ہو کے چلنا ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب اپلیکیشن لکھ کے فرسٹ ٹائم رپورٹ کی جاتی ہے جس کے اوپر ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اس کو بالکل ایسی معمولی سا لکھ کے چپ کر کے دے دیا جاتا ہے. اس کے اندر نہ باقاعدہ گواہوں کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ اس ٹائم کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کتنے بجے یہ اکرنس ہوا، کون کون موجود تھا، کیا سچویشن تھی. وہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھنی ضروری ہیں. وہ مینڈیٹری چیزیں جب چھوڑ دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی ملزموں کو ریلیف ملتا ہے کورٹ سے، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اچھا، انصاف کے لیے تو وہی بات آ جاتی ہے کہ کئی سال گزر جاتے ہیں، انصاف نہیں ملتا. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ یہ ہمارا سسٹم سلو ہے، اس وجہ سے ہے. کورٹس کے اندر جو بیچارے لوگ، میرے خیال میں وہ دادا نے کیس کیا تھا تو وہ آج دراصل جب انگریز یہاں پہ آئے تھے نا تو انہوں نے یہاں کی قوم کو دیکھ کے نا اس کے حساب سے ایک ایسا جوڈیشری سسٹم انہوں نے لاگو کیا تھا
جس میں لوگ یہاں پہ اپنے جھگڑوں میں پھنسے رہیں اور انگریزوں کی طرف توجہ نہ دے سکیں، حکومت کی طرف توجہ نہ دے سکیں، وہ آپس میں لڑتے ہی کرتے رہے. تقریباً آدھی دنیا میں یہی لا چل رہا ہے. صحیح ہے. صرف پاکستان میں نہیں ہے. ہاں. اس میں اس طرح ہے میڈم کہ جو پروسیجر ہے، جو معاملات ہیں، کورٹس ہمارے پاس کم ہیں، ججز کی تعداد کم ہے. جس ریشو سے کیسز ہیں اس ریشو سے ججز نہیں ہیں. اب جب ایک جج کے پاس ایک دن کے اندر 200 کیسز ہیں، اگر وہ 200 کیسز میں پروسیڈنگ اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے نا، اگر اس کو ہر کیس کے اندر 5 لائنیں لکھنی پڑے نا، تو جو کورٹ کی ٹائمنگ ہے نا 8 سے 4 تک، اس کے اندر 1 گھنٹے کا وقفہ بھی ہے نماز کا اور کھانے کا. اس کو اگر نکال دیں تو وہ اگر 2 3 لائنیں لکھے ہر کیس میں تو اس کا دن پورا ہو جائے گا. الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ پھر آدھے کیسز میں ویسے پیشیاں پڑ جاتی ہیں. ایسے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں نا بیچارے، کہاں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں جو آتے ہیں کہ شاید آج فیصلہ ہو جائے گا، لیکن وہ آج کے اوپر پھر وہ اگلے دن کے اوپر چلا جاتا ہے. جو چیزیں میں نے آبزرو کی ہیں جی اپنی ہائی کورٹ کی پریکٹس میں ایز اے ینگ لائر، جو میں نے لوگوں کے ریئل مسائل دیکھے ہیں، تحصیل کورٹس میں چونکہ اسی شہر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ 5 10 15 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر دور سے آئے ہیں. لیکن ہائی کورٹ کے اندر ایک بندہ آ رہا ہے راجن پور سے. وہ بندہ بیچارہ غریب آدمی اپنی بھیڑ بکری فروخت کر کے کرایہ اکٹھا کر کے کہ جی آج میں نے پیشی پہ پہنچنا ہے، ادھر آتا ہے. 2 بجے تک وہ بیٹھا رہتا ہے. 11 بجے وقفہ ہو گیا، 11:30 بجے اس کے بعد ڈی بی سٹارٹ ہو گئی. ڈی بی میں ٹائم چلا گیا، نماز میں ٹائم چلا گیا، کھانے کے وقفے میں چائے میں ٹائم چلا گیا. اس کے بعد جسٹس صاحب آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ ریڈ کیسز ہوں گے یا اولڈ کیسز ہوں گے یا فریش ریگولر صرف ہوں گے، بقایا کیسز لیفٹ اوور. اب جو لیفٹ اوور والا کنسیپٹ ہے نا کہ یہ وہ کیسز ہیں جن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا جانا، ان میں پیشی ہو جائے گی، بعد میں آفس سے پتہ کر لیجئے گا. اچھا، وہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کے اوپر وہ سنوائی ہی نہیں، بالکل وہ کیس کال ہی نہیں ہوتے. میرے خیال میں یہ جو لیفٹ اوور والا کنسیپٹ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. جو بندہ ہے ایٹ لیسٹ وہ پیش ہو، اس کا کام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے اس کو نیکسٹ ڈیٹ مل جائے، لیکن اس کو اسی ٹائم پہ ڈیٹ کم از کم ملے. دوبارہ ڈیٹ لینے کے لیے، اپنے کیس کو دوبارہ روسٹر میں لانے کے لیے اس بندے کو دوبارہ منشیوں کی منتیں کرنی پڑتی ہیں، ان کو خرچے دینے پڑتے ہیں. وہ بیچارہ ادھر بیٹھ کے، راجن پور بیٹھ کے، رجحان بیٹھ کے، جام پور بیٹھ کے وہ فون کر رہا ہے، کالے کر رہا ہے، پھر وہ پیسے جائز کیش پہ بھیج رہا ہے. یہ سارے معاملات اس وجہ سے لنگر آن ہوتے ہیں. یہ لیفٹ اوور والا کنسیپٹ ہو گیا تھا درمیان میں، اس پہ پابندی لگ گئی تھی، سارے کیسز ٹیک اپ ہوتے تھے، لیکن اب دوبارہ پھر وہ روٹین آ گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ تو اتنی دور سے آتے ہیں، پھر ان کے لیے کوئی آپ لوگوں کی سہولیات ہیں ان لوگوں کے لیے کچھ؟ ان کے لیے سہولیات ہمارے ملتان کے اندر ایک بہرحال میں ایک بڑا ہال موجود ہے تاکہ وہ سکون سے بیٹھ سکیں. ایک ڈے کیئر سینٹر بنایا گیا، اس میں بچے اور خواتین جو ہیں جن کے پاس چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ آرام سے سکون سے بیٹھ سکتی ہیں. اے سی وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اچھا سسٹم ہے. بقایا مسجد بھی ہے، مسجد کے ساتھ کافی ساری انتظار گاہ کی ٹائپ کی جگہ بنی ہوئی ہے تاکہ وہ ایزیلی بیٹھ کے اپنے کیس کی باری کا انتظار کیا جا سکے. جو برآمدیں ہیں ان کے اندر ڈائریکٹ دھوپ آ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر کھڑنا بڑا مشکل ہے. اور جب ایک جسٹس صاحب کے پاس 150 200 کیسز لگے ہیں تو اتنی عوام تو باہر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی. تو پھر وہ جو 150 اتنے کیسز ہوتے ہیں، کیا ان کا فیصلہ ہو پاتا ہے ایک ہی دن میں؟ انہوں نے بتایا نا کہ اکثریت لیفٹ اوور ہو جاتے ہیں. ہاں دیکھیں نا، مطلب یہ ایک بڑا المیہ ہے. ویسے ہائی کورٹ میں نا جی 3-4 طرح کی لسٹیں بنتی ہیں. ایک ارجنٹ کیسز ہوتے ہیں، وہ ٹیک اپ ہوتے ہیں سب سے پہلے. اس کے بعد ہوتے ہیں فریش ریگولر، جو ارجنٹ سے فریش ریگولر میں آئے جن میں کسی وجہ سے ارجنٹ میں آرگومنٹس نہیں ہو سکے. اس کے بعد ریگولرز ہیں، پھر ریڈ لسٹ ہیں، اولڈ کیسز، ان کی کیٹیگریز ہیں. پھر وہ بعض اوقات ایک کیٹیگری سنی جاتی ہے، بعض اوقات 2 کیٹیگریز سنی جاتی ہیں، بعض اوقات 3 سنی جاتی ہیں. کچھ ججز ایسے بھی ہیں جو پورے کیسز سن کے اٹھتے ہیں. ایک دفعہ چھٹیاں تھیں، امیر بھٹی صاحب اس ٹائم پہ چیف جسٹس نہیں تھے، جسٹس تھے ملتان میں ہی تھے، اور چھٹیوں میں ان کے پاس میرا کیس تھا. میری باری آئی تھی شام 7 بجے. اچھا، وہ شام 7 بجے تک وہ کام کر رہے تھے.
ٹھیک ہے. اور وکلا اپیئر بھی ہو رہے تھے. بعض اوقات کام ہوتا ہے تو اس طرح بھی ہوتا ہے, اور کچھ ججز ہیں جو جلدی بھی اٹھ جاتے ہیں. اب ان کو ہم ریزسٹ کر نہیں سکتے اس ٹائم. اچھا, وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے آپ نے جس طرح بات کہا کہ بہت سارے کیسز اس طرح لیفٹ اوور ہو جانا اور پھر فیصلہ نہ ہو پانا, پیشی پہ پیشی ڈال دینا, تو وہ پھر فیصلہ تو پھر بہت لمبا چلا جاتا ہے نا. پیشی یا فیصلہ ایک دن میں اگر کرنا اسٹارٹ ہو جائے تو میرے خیال میں کافی حد تک پرابلم سالو ہو جائیں گے. ایک دن میں فیصلہ جو ہمارا نظام ہے, جو ہماری سی پی سی ہے یا سی آر پی سی ہے, اس میں گنجائش نہیں ہے ایک دن میں فیصلہ کرنے کی. ایک دن میں فیصلہ نہیں جی, وہ اسلامک جو سسٹم ہے, جو قاضی والا نظام ہے, اس کے اندر ہے کہ دونوں پارٹیز کو سامنے کھڑا کیا جائے. ٹھیک ہے. اور ان کے آمنے سامنے دلائل لیے جائیں, کراس کویسچننگ قاضی خود کرے گا, تو وہ ایک دن میں ہوتا ہے. جو ہمارے پاس سی آر پی سی اور سی پی سی اور جو یہ والا پروسیجر ہے, اس کے اندر ایک دن میں فیصلہ نہیں ہو سکتا. اس کے اندر پیشی جس کام کے لیے مخصوص ہے صرف وہی کام ہوگا اس پیشی پہ, اس سے ایکسٹرا نہیں ہو سکتا. اگر آج پیشی ہے ملزمان کی طلبی کے لیے, اس میں صرف یہ ہوگا کہ ملزمان آئیں گے, اپنی اٹینڈنس لگوا دیں گے کہ جی ہم پیش ہو گئے ہیں, اور چلے جائیں گے. ہاں دیکھیں اسی لیے تو لوگ, وہ پروسیجر ہے. اچھا, لوگ بھی بڑے ڈس ہارٹ بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے فیصلے نہیں ہو پاتے. ایک عام بندہ عدالت کا دروازہ اسی لیے کھٹکھٹاتا ہے کہ مجھے انصاف مل جائے, لیکن انصاف کر میرے سے کچھ نہیں ملتا سوائے شکلوں کے. جی, ٹاپک اس طرح کا آ گیا ابھی. میں بھی اسی وجہ سے وکیل بنا. میرے دادا جی کا کیس چل رہا تھا, جب تک میں وکیل بن کے ہائی کورٹ میں پہنچا, میرا لائسنس آیا, تب ہم کیس ہار چکے تھے. اور مجھے تب سمجھ آئی کہ اب اس کو سپریم کورٹ میں لے کے جانے کا فائدہ نہیں ہے. تو اب جتنا پیسے اس پہ لگا دیے, ہم وہی انویسٹمنٹ دوسری جگہ پہ کرتے, اس سے زیادہ زمین ہماری بن جانی تھی. میری وکالت میں آنے کی وجہ بھی ہمارے کیس کا لیٹ ہونا ہے. اچھا, مطلب آپ یوں بائی چانس آ گئے کہ بھی مجھے جو ہے نا لازمی اس طرف آنا چاہیے. جی, دو وجوہات تھیں. بائی چوائس آئے نا. ایک تو میں اس وجہ سے آیا کہ یہ کیسز کی وجہ سے, دوسرا میں 9th کلاس میں پالیٹکس سے اٹیچ ہو گیا, اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنائی. اس کے بعد فرسٹ ایئر میں اپنی اس آرگنائزیشن کا تحصیل کا ہیڈ بن گیا. 2012 تک میں ملتان ڈویژن کا ہیڈ تھا, بورے والا میں رہتے ہوئے. صحیح. تو وہ ساری اسٹوڈنٹ پالیٹکس نے مجھے مجبور کر دیا اس سائڈ پہ آنے پہ. اور دوسرا گھر سے بھی تھا کہ بیٹا یہ کیسز وغیرہ آپ نے خود دیکھنے ہیں, بڑے بیٹے ہو تو آپ خود ہی کرو. یہ کیسز آپ کے ذمہ ہوئے. اچھا, کیا ہمارے ویورز کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ویورز کے لیے بہت سمپل سا میسج ہے. جو بندہ نہیں جانتا وہی بندہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے. جاننا ضروری ہے, جان لینے کا نام ہی علم ہے, اسی کا نام تعلیم ہے. اور آئین کوئی اتنا مشکل نہیں لکھا ہوا کہ اس کو عام بندہ پڑھ نہ سکے. آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ انگلش میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اور وہ بالکل سیدھا سیدھا سمپل لکھا ہوا ہے. اگر اس کو خود پڑھ لیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے کون سے حقوق ہیں اور میں نے کون سا کام کہاں سے لینا ہے. تو آپ کو بجائے اس کے کہ کسی کے پاس جائیں, منتیں کریں یا فیسیں دیں یا خرچے کریں, ان سے بہتر ہے کہ آپ خود ہی چھوٹی سی ہے بک پڑھ لیں, آسانی ہوگی. اویئرنیس جو ہے وہ بڑا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ سے تو اب لازمی ہم جانیں گے نا کہ ایک تو اپنے غذا کا بتایا, ڈائٹ فوڈ کیا کھانے چاہیے, تھوڑا سا نا ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اسکن کے حوالے سے کیا آپ کی جو ہے ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, کس طرح آپ اپنے آپ کو اس گرمی سے بچا سکتے ہیں, گرمی سے کیسے بچانا ہے یہ بتا دیں. اسکن دیکھنا, گرمی سے بچنے کا یہ طریقہ کہ دھوپ سے دور رہیں. اگر آپ کا دھوپ میں کرنے والا کام کوئی نہیں ہے, آپ کوئی مزدور نہیں ہے, آپ نے کہیں جانا نہیں ہے اپنے کسی کام سے, تو آپ گھر میں رہیں, دھوپ سے بچیں تاکہ جتنا زیادہ آپ سن ایکسپوجر سے بچ سکتے ہیں گرمی سے بچیں. دھوپ میں جتنا جائیں گے آپ کا سن برن ہوگا. چھائیاں دھوپ میں جانے سے نہیں پڑتی. یہ نہیں کہ آپ دھوپ میں گئے ہیں تو 1 گھنٹے کے بعد آپ کو چھائیاں پڑ گئی ہیں. ٹھیک ہے. وہ 1 گھنٹے کے بعد جو ہوتی ہیں وہ برن ہوتا ہے, چھائیاں نہیں ہوتی. تو اس برن کا ٹریٹمنٹ اور ہے. اچھا, اس برن کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ آپ مطلب گھر میں بھی کر سکتے ہیں یا آپ کو ڈاکٹر سے ہی جانا پڑے گا؟ اچھا, ڈاکٹر کے پاس جانا, کیونکہ برن کا ٹریٹمنٹ الگ ہے, چھائیوں کا ٹریٹمنٹ الگ ہے. چھائیوں کا ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو کئی مہینے لگے کہ برن کا ٹریٹمنٹ فوری طور پہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب اس کے لیے پھر آپ کو میڈیکیشن جو ہے وہ میڈیکیشن. کیا میسج کیا دینا چاہیں گے؟
میسج یہی ہے کہ اپنے طور پہ علاج کرنے کی کوشش نہ کریں. میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں یہی کہا کرتا ہوں کہ سیلف میڈیکیشن نہ کریں. آپ کو جو بھی مسئلہ ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہی آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ ہمارے شو میں آئے. صاحب کا بہت شکریہ کہ کافی حد تک انفارمیشن ہمارے ویورز تک پہنچی ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.